اور محبت کی کشمکش والے اس دور میں یقین مانیے جیت آخر کار محبت کی ہوا کرتی ہے۔ مسکرائیے کہ گھنٹہ بھر کے لیے صحیح آپ جاوید دانش کے ساتھ ہوں گے۔ ہر غیر یقینی دور میں فنون لطیفہ ہماری الجھنوں کو وقتی طور پر صحیح کم تو ضرور کر دیتا ہے۔ ایسے میں کسی درد مند شاعر کا کلام ہمیں جیون ہنر سکھاتا ہے۔ آج ایک ایسے درد آشنا فنکار سے آپ کی ملاقات ہوگی جو منفرد شاعر، سیزن ڈرامہ نویس اور کوہنہ مشق ٹرانسلیٹر ہیں۔ کلاسیکی لہجے میں جدید امیجری اور سادہ اسلوب انہیں اپنے ہم عصروں میں منفرد بھی کرتی ہے اور ممتاز بھی کرتی ہے۔ باصر سلطان کاظمی کو یہ افتخار حاصل ہے کہ وہ حضرت ناصر کاظمی کے وزادار اور ہونہار فرزند ہیں، اور مجھے بھی یہ فخر ہے کہ جگر باصر سلطان کاظمی میرے باوقار دوست ہیں۔ میں ان کے ہی اشعار سے ان کا استقبال کرتا ہوں۔ ابھی زمین پہ جنت نہیں بنی یاروں، جہاں کے قصے سناتے ہو ہم وہاں بھی رہے، رہا ہمیشہ ہی سامان مختصر اپنا، مسافروں کی طرح ہم رہے جہاں بھی رہے۔ جناب باصر سلطان کاظمی۔ باصر بھائی جی آداب۔ آداب حضور، آداب۔ ویلکم ٹو آوارگی ود دانش۔ مزاج گرامی، بہت شکریہ، بہت آپ کی دعا ہے، بہت شکریہ، بہت عزت افزائی، بہت محبت۔ تو باصر بھائی، ہم پروگرام جو شروع کرتے ہیں تو ایک بڑا فارمولا سا سوال ہوتا ہے جو ہر استاد اور ہر دوست سبوں سے کرتے ہیں ہم، کہ یہ جو آج کل کووڈ-19 کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ جو ہوا چلی ہوئی ہے، تو یہ آپ کے لیے زحمت ہے یا رحمت؟ دیکھیے، ہے تو زحمت، لیکن اس میں رحمت کے پہلو بھی ہیں کہ انسان کوئی نہ کوئی اپنے راستے بناتا ہے، ڈھونڈتا ہے۔ بدلے ہوئے حالات جب مشکل ہوں، مشکل وقت ہو، تو اس میں کوئی نہ کوئی راستہ ایسا بناتا ہے کہ جو اس کے معمولات کو واپس بحال کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو ہمارا جو لکھنے پڑھنے والے لوگوں کا تو ویسے بھی بہت سا وقت اکیلے میں ہی گزرتا تھا، اور وہ اس لحاظ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے زندگی کی جو روانی اور جو گہما گہمی، تو جا کے ملنا یا مہمانوں کو بلانا، محفلیں، اس کی ظاہر ہے اپنی بات ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب وہ سب کچھ دوبارہ بحال ہوتا ہے۔ اس کرونا کووڈ-19 میں آپ کا حضرت ایک شعر بڑا وائرل ہے آج کل، تو میں اسے سناتا چلوں کہ بلکہ آپ سنائیں کرونا کے حوالے سے جو نہیں آپ سنائیں، بہت مزے کا شعر۔ خاموش بیٹھے ہو کب سے، کرو نہ بات کوئی، کرو نہ بات کوئی، واہ۔ خاموش بیٹھے ہو کب سے، کرو کرو نہ کوئی، بات کوئی، یہ بات سن کے وہ کچھ اور دور جا بیٹھا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت ہی خوب۔ خاموش بیٹھے ہو کب سے، کرو نہ بات کوئی، یہ بات سن کے وہ کچھ اور دور جا بیٹھا۔ تو یہ تو پوری غزل ہے، میرے خیال میں ہم نے پڑھی تھی۔ چلیے بسم اللہ اسی غزل سے کی جائے۔ نہیں، غزل نہیں ہے، بس ایک ہی شعر ہے۔ ایک شعر تھا، اچھا یہ ایک شعر تھا۔ تو یہ آپ کی خوش بختی رہی ہے کہ حضرت ناصر کاظمی کے گھر آپ نے آنکھیں کھولی۔ کچھ اپنے بچپن کا بتائیں۔ ظاہر ہے یہ باتیں میں لکھ بھی چکا ہوں، کئی بار ہو بھی چکی ہیں، لیکن پہلی بار آپ کی محفل میں شرکت کر رہا ہوں، اور بہت سے احباب پہلی بار مجھے سن رہے ہیں، مجھے موقع ملا۔ اور یہاں میں کہہ دوں سب سے پہلے کہ آپ کا بہت شکریہ ایک بار پھر کہ مجھے ایسے احباب سے ملوایا جو دور دور بیٹھے ہماری محفل میں شریک ہیں، ان کی خدمت میں میرا سلام۔ تو بچپن ہمارا ویسے ہی گزرا، میرا چھوٹا بھائی حسن جیسے گزرتا ہے، اور والد صاحب کا یہ معاملہ تھا کہ چھوٹے ہوتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، اور
ان سے ملاقات کم ہوتی تھی بس چھٹی والے دن. جب وہ آتے تھے رات کو دیر سے تو ہم سو رہے ہوتے تھے, اور جب ہم صبح کو جاگتے تھے تو وہ سو رہے ہوتے تھے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے وقت کم دیا, اور پھر زندگی نے بھی بہت مہلت کم دی, کہ جتنا وقت دیا انہوں نے بہت کوالٹی ٹائم دیا. تو وہ دیکھتے تھے کہ اب ہم اپنی تربیت کے, اپنی نشو و نما کے اس مرحلے میں ہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ چھٹی ساتویں میں ہے یا ساتویں آٹھویں میں ہے. بلکہ کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی ایک بیٹا چھٹی میں ہے, ایک ساتویں میں ہے, پتہ نہیں کچھ ایسا یاد ہے. تو ان کا لو دیکھو. اچھا, اس سے یہ بات ہوئی کہ شاعر بہت بے لاؤ بالی ہوتے ہیں, ان کو بچوں کی کلاسیں ہی نہیں پتا. حالانکہ یہ کم از کم میرا تجربہ یہ ہے کہ والد صاحب اپنی ذمہ داریاں بھی نبھاتے تھے, اور ہمیں بہت وقت, اور جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے, جب ہماری سوال پوچھنے کی, جواب جاننے کی عمر آتی گئی, تو وہ پھر زیادہ سے زیادہ وقت دیتے. تو شطرنج سکھائی, کھیلتے تھے ہمارے ساتھ. تو جب ہم پتنگ بازی کرتے تو وہ بیٹھ کے دیکھتے تھے, اپنے بچپن کے قصے سناتے. تو مطلب اور ظاہر ڈانٹ بھی پڑتی تھی اور پٹائی تک ہو جاتی تھی, تو وہ تو نہ ہوتی تو کمی رہ جاتی. تو یہ بچپن باتیں لاہور میں گزرا؟ جی لاہور میں. لاہور. تو پھر شعر کہنا میں نے شروع کر دیا تھا اسکول کے زمانے سے, انہیں دکھاتا تھا بڑا جیسے تین مار لیا ہو. تو پھر شاید کالج میں وہ حوصلہ افزائی کرتے تھے, پھر کالج میں آ گیا, پھر وہ راوی میں چیزیں چھپتی, انٹر کالجیٹ مشاعروں میں, پھر اور ان کے کچھ دوستوں نے حوصلہ افزائی کی. حوصلہ افزائی کی تو ایک حد ہوتی ہے, اس کے بعد حوصلہ شیکنی شروع ہوتی ہے. وہ بڑا سخت مرحلہ ہے. میں محبوب خدا, ان کے دوست خاص طور پہ, وہ تو بہت ہی سخت تھی اس معاملے میں. بہرحال تو اس طرح ان کی وفات کے بعد سجاد باقر رضوی صاحب نے اور ان کی بیگم نے ایک بار چھوٹی سی محفل میں کہا کہ ناصر بھائی کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کچھ اور کام کرے, یہ کس عذاب میں پڑنے والا ہے, یہ کدھر جا رہا ہے, لیکن میں کیا کروں, کبھی کبھار کوئی ایک ایسا مصرع, کوئی شعر لکھ کے لے آتا ہے, تو پھر میں سوچتا ہوں کہ زیادتی ہے اگر اس کی حوصلہ شکنی کی جائے. تو ٹھیک ہے, چلیں, اسے خود پتہ چل جائے گا جو کچھ بھی ہے, جو کرتا ہے, جو ہاں مطلب ٹھیک ہے, زندگی اس کی اپنی زندگی خود جیے, خود اپنا دیکھے کیا اچھا کیا اس کے لیے. ایسے گزرا ہمارا. اچھا صاحب, اکثر بڑے فنکاروں کے بچے ان کی شہرت میں پنپ نہیں پاتے, یا دنیا انہیں ابھرنے نہیں دیتی. باسر بھائی, آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ ایسے مجھے کوئی ایسا احساس نہیں ہوا کہ مجھے کوئی دبا رہا ہے یا مجھے کوئی پنپنے سے روک رہا ہے. سب سے بڑی بات تو پاپا اور ان کے دوست تھے جو قریبی, انتظار حسین اور احمد مشتاق اور سجاد باقر رضوی خاص طور پہ شیخ صلاح الدین. تو مجھے تو ایسا احساس نہیں ہوا. اور باقی یہ کہ یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ گھنا درخت اس کے نیچے, اور ہاں ٹھیک ہے برگد گھنے درخت کے نیچے نہیں, لیکن انسان ظاہر ہے کہ یہ استعارہ تو ہے. اس بار میر دریا ہے سنے شعر زبانی, اس کی تو میر دریا تو نہیں ہے نا. تو انسان درخت نہیں ہے. مجھے اقبال نے کہا ہے کہ تقدیر کے پابند نباتات و جماعتات. تو انسان تو اپنی دنیا آپ بنا سکتا ہے اور بناتا ہے. اور اس میں والد صاحب نے بہت میری مدد کی, مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ تم اپنی زندگی جیو, اپنے مشاغل سے سروکار رکھو, اپنے جو پڑھنے کو جی چاہتا پڑھو, جو بننے کو جی چاہتا بنو. تو ٹھیک ہے تمہارا زمانہ اور ہے, اگر کچھ تحریک ہوگی, کچھ شعر ہو گئے یا جو کچھ بھی لکھو گے جس بھی سمت میں, تو ٹھیک ہے, اس میں وہ اگر کسی قابل سمجھو گے تو سناؤ گے. تو مجھے ایسا کبھی احساس ہوا نہیں. مگر ان کی زندگی کے بعد جو ایک ٹیگ آپ کے ساتھ لگا دیا گیا کہ صاحب کیونکہ یہ ناصر کاظمی کے بیٹے ہیں. اچھا نہیں, یہ ٹیگ تو میں نہیں سمجھتا, یہ تو میرا افتخار ہے, میرا فخر, میرا احساس ہے. ہاں یہ ہے کہ میں نے اس کو کبھی, اور اس کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی مجھ پہ بہت بھاری آئی تھی, جی ہاں, جس نے مجھے محتاط رکھا. یہ مجھے فائدہ ہوا ہے. اور یہ کہ میں نے پھر یہ ایک اور بات تھی کہ میں نے کبھی اس نام کو, اس ٹیگ کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی. اور وہ بھی سوچ سمجھ کے ایسا کیا, کیونکہ کچھ دوست کہتے تھے کہ بڑے بڑے گلوکار ان کے مداح ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, ایک ایک چیز تو ان سے گوا دو. تو میں کہتا تھا کہ نہیں, یہ پھر راستہ ایسا, تو پھر وہ سہارے والی بات ہے. اور پھر یہ کہ یہ بھی ہوا کہ مجھے یہ فائدہ پہنچا کہ پری میچور ایکسپوجر اور اوور ایکسپوجر سے میں بچتا رہا. یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے.
اور تیسرا فائدہ یہ کہ میں اپنے قاری تک پہنچا. دیر سے پہنچتا آدمی. جب ہم لکھتے ہیں کچھ تخلیق ہوتی ہے کچھ تو ذہن میں اپنا ایک آئیڈیل قاری ہوتا ہے جو پڑھ رہا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں اچھا سن رہا ہے وہ سن. یہ اس تک پہنچنا جو ہے اصل بات ہوا وہ جو آپ کا قاری ہے وہ جب آپ اس تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ کچھ ایسے قارئین ہوتے ہیں پھر وہ اپنے جیسے اور ساتھیوں کو لاتے ہیں. پھر وہ لوگ جنہوں نے آغاز میں آپ کو نظر انداز کیا ہوتا ہے یا کہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی دوبارہ دیکھتے ہیں آپ کے کام کو اور پھر کچھ ان میں سے بھی آپ کے قاری بن جاتے ہیں. مجھے تو فائدہ ہی فائدہ سارے پروسیس میں. اگر آپ کا وہ شعر برمحل ہے کہ صاحب بنانی پڑتی ہے ہر شخص کو جگہ اپنی ملے اگرچہ بظاہر بنی بنائی جگہ. تو بنی بنائی جگہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب بنی بنائی جگہ ملی مگر آپ کو پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ وہ جگہ بنانے میں کتنا وقت لگا کیسے بنائی. جی یہ غزل یہ تو پوری غزل ہے. جی پوری. جی ہاں سنیں گے ابھی اس کو ہم. تو جو ناصر کاظمی صاحب تو عوامی شاعر دنیا انہیں مانتی ہے چاہتی ہے اور بہت سارے انڈیا پاکستان کے گلوکاروں نے انہیں گایا. تو میں تو شروع میں یہ سمجھتا تھا کہ بھائی باسر کاظمی صاحب کو بڑی اچھی خاصی رائلٹی ملتی ہوگی تو جب لندن جائیں گے تو ڈنر ان کے ساتھ اس اکاؤنٹ سے بھی کریں گے. تو یہ رائلٹی والا معاملہ کیا یہ بتائیے. نہیں آغاز میں ایک بار بس ریڈیو کے کچھ جو اسٹیشن سے اکٹھے کر کے ان کے ایک دوست نے چیک بھجوایا تھا. اس کے بعد یا اس کے گلوکار جو اتنا گاتے ہیں وہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کسی نے کیا گا دیا. وہ رائلٹی کی تو بات ہی آنا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے. تو وہ تو رواج ہے. لیکن ظاہر ہے وہ گانے والے سے زیادہ جو پروڈیوسر ہے اس کا جو ریکارڈر ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے نا. آرٹسٹ کو تو وہ انگیج کرتے ہیں. بہرحال چلتا. اچھا صاحب یہ ہم بات تو کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ یہ آپ کے چاہنے والوں کی فوج ظفر موج یہاں آ چکی ہے. سب سے آگے ہمارے صفدر امام قادری صاحب شعر کی بھی تعریف کر رہے ہیں آپ کو آداب کہہ رہے ہیں. اور آداب صفدر بھائی تھینک یو فار جوائننگ. تبسم اعظمی صاحبہ بھی ہیں ہمارے ایک دوست ہیں جو کہ اڑن تشتری کے نام سے وہ ان کا ایک وہ ہے. باسر کاظمی اور جاوید دانش صاحب کو سلام. وعلیکم السلام صاحب. ڈاکٹر شریف خان, محمد نور, صفدر امام قادری, شہاب الدین احمد صاحب دوحہ قطر سے جوائن کر لیا انہوں نے, اور آفتاب پٹھان صاحب اور سید ہما شیرازی صاحبہ. آپ سبوں کو بہت بہت سلام. ایس ایم اظہر عالم ہمارے ڈرامے کے دوست ہیں, کلکتے سے شامل کیا انہوں نے. اور ہما شیرازی صاحبہ وعلیکم السلام. ارشاد علی صاحب بھی جوائن کیا انہوں نے, دیکھ رہے ہیں. رضا تنصیر, بہت سارے. جاوید رحمانی صاحب بہت بہت شکریہ. اور یامین صدیقی بھائی بہت شکریہ. مرزا حامد بیگ آداب. آپ کے حامد بیگ صاحب کہاں پاکستان میں کس جگہ کیا جگہ کا نام میں بھول رہا ہوں, لاہور میں آج کل. اچھا ہاں بہت. تو حامد بیگ صاحب آداب. تو ہم بات آگے بڑھاتے ہیں. تو آپ نے بتایا کہ یہ سارے ریکگنیشنز اور نہیں, ایک کوئی کسی دوست نے بتایا کہ ایک گلوکار کوئی ایسا تھا جس نے ایک غزل سے اپنی کوٹھی بنا لی. وہ کون صاحب تھے؟ وہ خود کہتے ہیں, پتہ نہیں, انہوں نے اور بھی بہت کچھ گایا. میں نے خلیل حیدر صاحب کی بات کر. خلیل حیدر صاحب نے, اچھا ہاں, نئے کپڑے بدل کر. ہاں ان کی کوٹھی پہ تو دعوت ہے صاحب ہم دونوں کی. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک کمپلیمنٹ ہی دیا ہو. کمپلیمنٹ دیا. وہ بڑے اچھے فنکار ہیں, انہوں نے اور بھی بہت کچھ گایا. ہاں بہت. غلام علی نے بہت گایا ہے. دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی, اس کو خوب گایا, خوب. اچھا شیکسپیئر کی بات چھوڑیے. ہم نے جب میں لندن جاتا ہوں تو ایسیکس کاؤنٹی میں تھامس ہارڈی کا مکان اور اسے پورا باقاعدہ انہوں نے بنا دیا میوزیم. اور اس طرح کے ویسٹ میں بہت سارے شیکسپیئر بھی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. کیا ورڈ کی تو بہت ہی ہسٹوریکل.
مگر قبلہ کیا ہمارے اردو میں یا پاکستان میں ہمارے شاعروں کے ساتھ ایسا کیا گیا؟ کیا ناصر کاظمی صاحب کے لیے کوئی میموریل یا کوئی جس گلی میں رہتے تھے اس کا نام ناصر کاظمی لین رکھا گیا، ایسی کوئی بات ہوئی؟ آپ بتائیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. میں تو پاکستانیوں کو بڑا باذوق سمجھتا تھا. باذوق تو وہ بہت ہے، ہاں لیکن وہ کیا ابھی آپ کو یہ تو انتظامیہ کے کام ہے نا. انتظامیہ کے کام ہیں. یہ تو انتظامیہ نہیں ہے کہ گو شاعری پڑھنے کا اسے شوق بہت ہے. ہاں کیا کیجیے کہ وہ بدذوق بہت ہے. بہت صحیح. اچھا صاحب، ہمارے کچھ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آواز کچھ آپ کی آواز کچھ کم آ رہی، تو میں آپ ذرا زیادہ بلند آواز سے کوشش ذرا سی ہاں اونچی آواز. پوچھیے کہ اب بہتر ہے؟ ہاں یہ جی بہتر. کیسے؟ جی ہاں، باسط صاحب کی آواز کم ہے بتا رہے ہیں. محسن خان صاحب ہمارے دوست لکھنؤ سے، انہوں نے جوائن کیا ہے. محسن صاحب آداب. رسول ساقی بہار سے انہوں نے جوائن کیا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور شوکت علی ناز صاحب دوحہ قطر، بھائی واہ. جی آپ کے چاہنے والے جو ہیں وہ صاحب جنگل بستی ہر جگہ موجود، جو بڑے دور دور سے لوگ آ رہے ہیں. اور آپ سب ساتھیوں کا بہت شکریہ. اور چلیے بات ہم آگے ساتھ ساتھ بات بھی بڑھاتے جاتے ہیں. تو یہ جو میوزیم والا کانسیپٹ ویسٹ کا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شیکسپیئر ہو یا کوئی بھی ویسٹ رائٹر ہو کہ اس کے گھر کو، چھوٹے موٹے گھر کو بھی وہ ایسا میوزیم بنا دیتے ہیں. اور کم از کم وہ ایک کمائی کا ذریعہ بھی ہوتا ہے. ہمارے لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے کہ صاحب غالب کی حویلی تو انہوں نے کسی طرح سے اس کو ریسٹور آدھی کر دی، مگر وہاں کچھ کارڈز بک رہے ہیں جو ویسٹ کا اسٹائل ہے کہ کارڈز بک رہے ہیں، کوئی سووینئر بک رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، اس سے کمائی بھی ہوگی اور اس کی بات بھی آگے بڑھے گی. یہ ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے باسط بھائی؟ چھوٹی سی بک شاپ بھی ہوتی ہے، بک شاپ ہوتی ہے. جی ہاں. ہاں کیا ہمارے، دیکھیے ہاں بتائیں. اس کا جواب بھی آپ ہی کے سوال میں ہے کہ ہمارے ہاں کیوں نہیں. اس کا جواب ہمارے ہاں میں ہے. تو اب ہمارے ہاں تو اور بہت کچھ نہیں ہوتا، لیکن بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو مغرب میں نہیں ہوتا. یہ بھی ہے. جی ہاں. یہ ایک رواج ہے. اس میں دراصل کچھ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس میں انتظامیہ کا دخل ہوتا ہے کہ کون اس کو سنبھالے، کون نگرانی کرے، اس کو دیکھے. تو جیسے کہ ریکگنیشن اور ایوارڈز کی بات ہو رہی ہے، جو آپ کو تو بے پناہ ایوارڈز ملے ہیں، مگر ایک صاحب میں بڑا متاثر ہوا کہ شہزادہ کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں، پرنس چارلز کے ساتھ. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی ایک وہ بھی دکھاؤں ہمارے دوستوں کو. ایک لمحے کے لیے دوست رکے. منظر جمیل صاحب کلکتے سے ہمارے دوست شامل ہوئے ہیں، آداب کہہ رہے ہیں. محمد وسیم صاحب آپ کو بھی آداب. سارے دوست جو ہیں، گلفام صابری صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور سارنگی کے استاد ہیں. تو ہاں ان کا بھی انٹرویو کریں گے ہم بہت جلدی. ملتے نہیں ہیں گلفام بھائی، بہت بزی ہیں. میرے خیال میں رشا گئے تھے، ابھی نہیں پتا کہ رشا سے واپس آ گئے یا وہی ہیں. نیلوفر پرویز، بہت سارے، تسلیم عارف، بہت دوست ہمارے، آپ کے جاننے والے بہت سے ساتھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو دوستوں آئیے میں اسکرین شیئر کرتا ہوں، کچھ تصویریں آپ کو دکھاتا ہوں. اور ان میں صاحب تصویر صاحب جی باسل بھائی، اس چلیے ہم ساتھ ساتھ یہ ساری جو کتابوں کی تصویریں ہیں سب ہیں، یہ ہم ساتھ ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، پھر باتیں کریں گے کہ جی ہاں یہ کتابیں ساری آپ کی. اور یہ
اچھا اینڈ کہاں دوستوں، تھوڑی سی ٹیکنیکل کچھ ہمیں وہ آ رہی ہے، مگر ہاں. تو یہ تصویریں ہم نے، جو پہلی تصویر تھی باسط بھائی، یہ پرنس چارلز کے ساتھ، یہ کیا کون سا ایوارڈ تھا؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیے. بہت ہی اچھی تصویر ہے، بہت ہی زیادہ، یعنی لوگ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ صاحب آپ شاہی دعوت میں گئے تھے، کیا تھا وہ ہم نے بتائیں. شاہی دعوت میں تو اس سے پہلے گیا تھا. ہاں یہ ایم بی ای کا ایوارڈ تھا جو 2013 میں جون میں اس کا اعلان ہوا. جی جی. نومبر میں ملکہ الزبتھ اور ان کے شوہر نے ایک ریسیپشن دیا تھا شاعروں سیلیبریٹ کنٹمپریری برٹش پوئٹری. اس میں بھی مجھے ان سے ملاقات وہاں ہو گئی تھی. اور اس کے بعد یہ فروری 2014 میں یہ ایوارڈ کی سیریمنی تھی، اس میں پرنس چارلز نے مجھے ایوارڈ دیا. اچھا یہ ایوارڈ تھے. اچھا دوستوں، میں یہ بتاتا چلوں ساتھ ساتھ کہ باسط کاظمی صاحب کے 4 شعری مجموعے، زیادہ تر کی تصویریں آپ نے دیکھی. موج خیال، چمن کوئی بھی ہو، ہوائے طرب، 64 خانے 64 نظمیں، اور کلیات اب وہاں رات ہو گئی ہوگی، جو صدف انٹرنیشنل نے دوحہ قطر سے شائع کیا تھا. تو اس کے بعد فن اور آپ نے ایک طویل ڈرامہ بساط لکھا، اور ایک سوانح ناصر کاظمی فن اور شخصیت. حضور، آپ نے ناصر کاظمی کے منظوم ڈرامہ سر کی چھایا اور شعری مجموعے پہ بھی کام کیا ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی کچھ تفصیل دوستوں کو بتائیں. سر کی چھایا ان کا منظوم ڈرامہ، جس کو جو کتھا کے عنوان سے 1954 میں شائع ہوا تھا سویرا میں. تو پھر ان کی وفات کے بعد میں نے اس کا ایک طویل دیباچہ لکھا اور وہ کتابی شکل میں شائع ہوا. اس طرح سے پہلی بارش کے 3رے ایڈیشن کا طویل دیباچہ میں نے لکھا، تو وہ بھی ہے. پھر یہ کہ ان کے دیوان پہ ایک مضمون ہے میرا. پھر یہ کتاب جس کا آپ نے ذکر کیا، اکیڈمی آف لیٹرز کے لیے ان کے کہنے پہ لکھی، ناصر کاظمی شخصیت و فن. پھر ان کے جو انتخابی سلسلہ تھا، انہوں نے جو کلاسیکی شعراء کے انتخاب کیے تھے، میر، ولی دکنی، نذیر اکبر آبادی، انشاء اللہ خان، انشاء اور داغ، ان کے تعارف لکھے، ان کو ترتیب دے کے شائع کیا، ان کی نثری مضامین. تو یہ ساتھ ساتھ یہ کام چلتا رہا، اس میں مجھے بہت خوشی ملتی رہی. اور یہ ایک طرح سے مجھ پہ قرض تھا، اور جو ابھی بھی ادا نہیں ہوا، یہ جاری ہے. نہیں، بہت اچھا، یہ بڑا کام تھا. تو آپ، یہ میں دوستوں کو بتاتا چلوں کہ یہ سارے ایوارڈز اور جتنی باتیں ہو رہی ہیں کتابوں کی، ان سب سے بڑھ کر ایک عجیب و غریب ایوارڈ یا ریکگنیشن آپ کو ملا. آئی ڈونٹ تھنک کہ اردو کے کسی شاعر کو ایسی ریکگنیشن ملی ہے. تو دوستوں، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2001 میں باسط بھائی کا شعر زخم تمہارے بھر جائیں گے تھوڑی دیر لگے گی، انگریزی ترجمے کے ساتھ برطانیہ کے اسپتالوں اور انتظار گاہوں میں آویزہ کیا گیا. یہ پوری غزل لگی. تو دیٹس ونڈرفل کہ ہاسپٹلز میں یہ میرے خیال میں اور کسی بیمار کو یا غیر بیمار شاعر کو یہ اعزاز نصیب نہیں ہوا. آپ بہت بہت مبارک ہو. اور اس کے ساتھ ہی دوسرا ایک کہ دل لگا لیتے ہیں اہل وطن کوئی بھی ہو، پھول کو کھلنے سے مطلب ہے چمن کوئی بھی ہو. اس کا بھی انگریزی ترجمہ ہوا اور پتھر پہ کندہ کر کے لندن کے مضافات شہر سلاؤ میں، میرے خیال میں لندن سے ملک شہر ہے سلاؤ، میکنزی چوک پر، میکنزی اسکوائر میں اس کو آویزہ کیا گیا. اس کے بارے میں بتائیے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے صاحب کہ لندن کے کسی شہر میں آپ کا شعر کندہ کر کے پتھر پہ لگایا جا رہا ہے. تو دس از سم تھنگ ریئلی یونیک، بہت بڑی بات ہے. ریئلی پراؤڈ آف یو. اس کا بتائیے. میں خود واقعی میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اس سلاؤ کی جو سٹی کاؤنسل تھی، انہوں نے یہ سوچا کہ شاعری کے نمونے بھی جو انہوں نے رینوویٹ کیا اپنے نیا شاپنگ مال اسکوائر تھا سٹی سینٹر، تو انہوں نے کہا کہ شاعری کے کچھ نمونے کیونکہ یہ ملٹی کلچرل ملٹی لنگول شہر ہے، یا مختلف کمیونٹیز کے لوگ آباد ہیں لندن ہی کی طرح. تو انہوں نے کہا کہ کچھ انگریزی کے علاوہ
جو دوسری زبانیں یہاں بولی جاتی ہیں لکھی جاتی ہیں ان میں جو شاعری ہوئی ہے وہاں ان میں سے نمونے لیے جائے. تو انہوں نے آرٹس کونسل سے رابطہ کیا اور پھر اس طرح سے تو یہ شعر میرا کیونکہ ترجمہ ہو کے رسالے میں چھپا تھا وہ یہ غزل پوری غزل تو یہ شعر انہوں نے پک کر لیا وہاں سے. بہت تو اچھے. پھر مجھے اطلاع دی تو وہاں انہوں نے یہ اس میں دوسری زبانیں فارسی عربی میں محمود درویش واہ کا نمونہ تھا وہ. واہ واہ. پنجابی ہندی عربی فارسی اور اردو. ہندی کے یہ کس واقعی شاعر میرے کا؟ لیے جی ہندی کا کون سا شاعر؟ مجھے اب یاد نہیں. میں نے یاد نہیں. اچھا. میں نے وزٹ ضرور کیا تھا ایک بار. تو یہ واقعی میرے لیے سرپرائز بھی تھا اور بہت بڑا ہے. صفدر بھائی کے ساتھ ساتھ ان کے شاگرد رشید ہمارے دوست ڈاکٹر زاہد الحق آپ کو آداب کہہ رہے ہیں حیدرآباد سے. اور زاہد ایک بہت اچھا کہہ رہے ہیں کہ پرنس اردو وتھ پرنس چال سمجھے صاحب ہمارے اردو کا شہزادہ اور یعنی انگریزی شہزادے کے ساتھ. مگر صاحب یہ زاہد کا ایک اچھا سوال یہ بھی ہے کہ 64 خانے 64 نظمیں از نون اس میں 64 کیوں 65 کیوں نہیں؟ اس کے لیے آپ کو اس کا دیباچہ پڑھنا پڑے گا. 12 مختصر بتا دیتا ہوں. ہاں مختصر. بساط ڈرامہ جو ہے اس کے جو مرکزی کردار ہیں وہ شطرنج کے بڑے کھلاڑی. تو یہ اس میں خیر شطرنج تو ایک علامت کے طور پہ استعمال ہوئی ہے لیکن تو اس کے مکالمے پسند کیے گئے اور اس نے کہا کہ یہ تو شاعری کی طرح کی چیز ہے. تو اس میں سے کچھ نثری نظمیں برآمد ہونی شروع ہوئی. تو میں نے کہا یہ سرپرائز ہے میرے لیے کہ وہ مکالمے کہہ رہے تھے کہ بھائی ڈرامہ تو پڑھتے نہیں ہیں لوگ تو ہم نے جو کچھ جو نظمیں ان مکالموں نے مجھے کہا ہم نے جو نظمیں ہیں وہ ان کا کیا ہوگا. نظمیں پڑھ لیں گے لوگ تو وہ ان کو نکال کے الگ سے پیش کرو. میں نے کہا میرا تو ڈرامہ خراب ہو جائے گا. نہیں آپ کے ڈرامے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو بہت تھوڑا سا حصہ ہے. تو پہلے تو تھوڑی سی نظمیں وہ بنی تو میں ان کو نظر انداز کرتا رہا. جب ان کا آرگومنٹ بہت اسٹرانگ ہو گیا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کیونکہ مورے ہوتے ہیں دونوں طرف 16 میں کہا چلو 32 نظمیں نکال لوں گا. تو جب پھر تو اور مکالموں کو خبر ہو گئی وہ بھی آنے لگ گئے کہ ہمیں بھی تو پھر وہ زیادہ ہو گیا 32 سے بھی. اچھا جب اب میں انٹرسٹڈ ہو گیا تو میں نے کہا کہ چلو اب زیادہ اور تو پھر وہ آنا بند ہو گئے. ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ چاہتے ہیں تو وہ کام نہیں ہوتا جب اس طرح. تو پھر میں نے کہا 64 جو ہے نا وہ 64 خانے کے تو 64 نظمیں مکالموں سے نکالی یا نکلی. تو وہ یہ ہے. اچھا ہے بہت اچھا. جی ہاں ہمارے صفدر بھائی کہہ رہے ہیں کہ شاعری ڈرامہ نویسی اور ادر پروز رائٹنگ میں آپ سب سے زیادہ کسے پسند کرتے ہیں؟ یہ سوال صفدر بھائی ہمارا بھی ہے تو اسے تھوڑا سا ہم ہولڈ کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر بعد میں آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈرامہ نویس ہونے کے ناطے مجھے آپ کے ڈرامے زیادہ عزیز ہیں. تو یہ شاعری کے ساتھ ڈرامہ کب اور کیسے آپ کے دامن گیر ہوا؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا. یہ تو مانوس اجنبی میں جو اس کے ساتھ ایک کہانی ہے تو اس میں نے تھوڑا سا بتایا کہ یہ کیسے ہوا کیا ہوا. مگر یعنی کالج لائف میں میرے خیال میں کالج سے شروعات ہوئی تھی آپ ڈرامہ سیکرٹری ہوئے تھے یا جی بالکل. اس میں یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کالج ڈراماٹک کلب بہت معروف کلب ہے اور اس زمانے میں ہوتی تھی. شعیب ہاشمی صاحب بہت اس میں فعال تھے. کس سال کی بات ہے یہ پہلے تو میں طالب علم تھا 68 سے 74-5 تک. تو لیکن جب میں بی اے میں پہنچا تو وہاں پھر شیکسپیئر کے اور اس کے برنارڈ شاء کے ڈرامے پڑھے. اس کے بعد اپنے شوق سے آسکر وائلڈ تک نئی دنیا کھل گئی. میں نے کہا ارے یہ کیا ابسن. پھر کیونکہ ان دنوں مجھے سیاست کا بھی بہت جو میں نے ایک جگہ لکھا کہ مجھ کو بھوت سوار تھا. الیکشن بھی لڑا اسٹوڈنٹ یونین کا. تو یہ کہ یہ بس یہ جو خیالات تھے میں نے دیکھا کہ ابسن اور شاء کے ہاں انہوں نے ڈرامے میں مکالمے کو سوشل ایشوز پر سماجی معاملات پر
مکالمے اور بحث کو ڈرامے کا حصہ بنا. مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ یہی تو میں کرنا چاہتا ہوں. اسی وجہ سے شیکسپیئر سے زیادہ مجھے شو پسند ہے. شوقیاں جو بات ہے وہ صاحب آپ کے لاہور سے دیکھیے سائمہ صاحبہ لاہور سے دیکھ رہی ہیں ہمیں, سائمہ خان صاحبہ آداب, اور زینت رشید ہماری بہن کلکتے سے دیکھ رہی ہیں, اور پروفیسر رئیس الوی صاحب آپ کو اس وقت آدھی رات جاگ کر کے آسٹریلیا سے دیکھ رہے ہیں. صاحب دیکھیے رئیس بھائی بہت بہت شکریہ اور آداب, حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ, اور اسی طرح رات جاگا کریں. یہ شرفا جو ہیں عارف لوگ رات کو جاگتے ہیں تو آپ نے اس کا ثبوت دیا. بس ہمارے ساجد علی صاحب ماشاء اللہ مبارک وہ آپ کو. ساجد بھائی آپ کے دوست ہم لوگوں کے ساتھ ہیں. ساجد بھائی آداب اور بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا. تو جانی فاسٹر صاحب ہمارے علی گیرین سینئر ساتھی ہیں, اور وہ علی گڑھ سے دیکھ رہے ہیں. ان سے ملاقات ہوئی تھی میری. آپ کی ہوئی تھی ملاقات؟ اچھا اچھا. پچھلے دنوں مشاعرے میں ہم اکٹھے تھے آن لائن, آپ بھی تھے. ہاں ہاں بالکل بالکل, ہاں اس میں تھے. ہاں تو آپ کے ڈرامے جو ہیں یہ لیورپول اور مانچسٹر کے تھیٹر میں اسٹیج بھی ہوئے, اس کی کچھ یادیں؟ ہاں وہ دراصل میں جب یہاں آیا تو میں نے بی سی سے بھی رابطہ ہوا, کچھ ان کے لیے اسکرپٹ بنایا, لیکن وہ آن ایئر نہیں ہوا. ایسے نیوز ریڈر اور نیوز ایڈیٹر تھا ویکلی جو ایشین پروگرام کے لیے میری بیگم فرحادہ. تو اس کے بعد یہ تھا کہ اولڈم لیجر سروسز نے مجھے کہا کہ انہیں پتہ چلا کہ یہاں پہ ڈرامہ لکھنے کا ڈرامے کا شوقین کا شخص آ گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ورک شاپس کریں آپ, تو مختلف کمیونٹیز کے جو نوجوان ہیں ان کے ساتھ, تو وہ ان کے ساتھ اس میں سب کمیونٹیز پاکستانی, بنگلہ دیشی, انڈین اور انگریز ہندوستان کے, تو وہ ورک شاپس کی. اس میں سے کچھ وہ ڈیوائس کیے, کچھ اسکرپٹ, کچھ ڈرامے چھوٹے چھوٹے. تو پھر اس سے پھر یہ ہوا کہ بڑے ایک دو ڈرامے کچھ میں نے لکھے تھے, ان کے ترجمے کیے میں نے. ایک ڈرامے کا ترجمہ 1 ایکٹ پلے کا یہ ماک بیگر تھیٹر کمپنی نے لیورپول اور مانچسٹر کا انہوں نے وہاں پیش کیا انگریزی میں. تو پھر ایک طویل ڈرامہ بھی لکھا. پھر مجھے انہوں نے رائٹر ان ریزیڈنس کا ایوارڈ بھی دیا نارتھ ویسٹ پلے رائٹس ورک شاپس میں. تو وہ پھر 2-3-4 برس یہ سلسلہ رہا. لیکن ڈرامہ فل ٹائم کمٹمنٹ مانگتا ہے. پھر یہاں کچھ اور میں کچھ تحقیق بھی کر رہا تھا خواتین کی تعلیم پہ, ایم فل کر رہے اور ایم فل دیا. تو اس کے ساتھ ساتھ ملازمت بھی ہے, کچھ کام بھی کرنا پڑتا ہے. تو ایسے تو وہ پھر ڈرامے کے ساتھ یہ تھا کہ زیادہ واپس شاعری کی طرف آ گئے. اچھا صاحب, حسن شاعری کا ایک نیا دور شروع ہوا. ہاں اس پہ ہم بات کریں گے. حسن کاظمی آپ کو آداب کہہ رہے ہیں لکھنؤ سے. حسن بھائی بہت بہت شکریہ. ہاں, اور ناز رخسار صاحبہ آداب, اور عظمیٰ عرفان صاحبہ ہماری دوست ہیں ٹورانٹو سے, یہ ٹورانٹو سے مسیساگا سے دیکھ رہی ہیں آداب. الفیہ نوری پٹنہ بہار سے دیکھ رہی ہیں, اور ایک بچی ہماری اسٹوڈنٹ ہے وہاں ارے موریشس سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, مشاعرہ نام ان کا, وہ دیکھ رہی ہیں. اور چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ کے ڈرامے شریک کے درد کو جو انگلش میں ترجمہ ہوا سم تھنگ ٹو شیئر, اس کا رسپانس کیسا تھا؟ اچھا تھا رسپانس, لیکن یہاں ڈرامے بہت ہوتے ہیں بالکل. میں ایک یہ تھا تھیٹر کیپٹل آف دی ورلڈ کہتے ہیں لندن کو. جی ہاں جی مانچسٹر میں. اب ظاہر ہے کہ ڈرامہ ہم تو اب تک پڑھتے ہی آئے تھے, یا گورنمنٹ کالج میں جو اسٹیج ہوئے وہ دیکھے تھے. وہاں بھی شوق کا ایک ڈرامہ ہوا تھا, ایک وہ آرٹن ملر کا ڈرامہ اسٹیج ہوا تھا گورنمنٹ کالج میں, وہ دیکھا. لیکن جو ڈرامے ہم پڑھتے تھے جن سے متاثر ہوئے وہ یہیں آ کے دیکھے, شیکسپیئر, شاء, لیکن رسپانس اچھا تھا. اچھا رسپانس تھا. آپ کو قلم کے ساتھ شطرنج کا جو ہے جنون کی حد تک شوق, اور اس کا اندازہ مجھے آپ کے مضمون مانوس اجنبی سے ہوا. یہ ہانٹنگ آرٹیکل ہے میرے لیے. تو کیا یہ بساط ڈرامے کی تمہید ہے؟ تمہید نہیں, یہ الگ سے ایک چیز ہے, بس باتیں ذہن میں آتی گئی چلتی گئی.
ڈرامہ تو لکھا گیا تھا. ڈرامہ جب شروع ہوا تو جب آدمی دیکھتا ہے نا لوکنگ بیک یہ کیا ہوا, وہ بھی اتنا عجیب و غریب میرے لیے. تقریباً وہ مکمل ہونے والا تھا. تو اب جب اس کی اشاعت کا مرحلہ آیا تو ایک تو میں نے اس کا دیباچہ مختصر لکھا تھا اسٹیج یا کتاب, کہ اسے اسٹیج پہ پیش کرنے سے پہلے شائع کرنا کیوں ضروری سمجھا. ضروری, ہم اس سوال پہ آئیں گے. اچھا سوال ہے بہت. تو دوستوں کو میں سنا دوں ذرا سا یہ بساط ڈرامہ جو ہے باسط بھائی کا, اس کے بارے میں اشفاق احمد صاحب کا تبصرہ بھی بہت یادگار ہے. بساط اردو کے چند ڈراموں میں سے ایک ہے جس میں آپ کو پند و موجز کا فن اپنے کمال پر ملے گا. یہ اردو زبان کا اپنی نوعیت کا پہلا ڈرامہ ہے جس سے تماثیل کی دنیا میں ایک نئے جادے کی دریافت ہوئی ہے. مانوس اجنبی کی واردات سے متعارف ہونے کے بعد میرے دل نے کہا ایسا ماورائی اور معفوق ڈرامہ تو مجھے لکھنا چاہیے تھا, لیکن مانوس اجنبی نے یہ کہہ کر میری تسلی کر دی کہ تیرے پاس باصر کا قلم نہیں, نہ ہی یہ تیری برات ہے. ونڈرفل, بہت اچھی بات. تو بساط کا انگریزی میں ترجمہ ہوا اور پھر اسے کتابی شکل میں یہ آئی اور پھر اے لیول کے نصاب میں بھی داخل کر لیا گیا. جی ہاں, تو اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی بتائیے. یہ اس کا ترجمہ تو 90 کی دہائی میں کیا تھا میں نے, اور پھر میرے ایک دوست مارٹن ٹام نے اس کو ریویو کیا. ظاہر زبان تو ان کی ہے, تو جو ہم نے ساری زندگی انگریزی پڑھائی, لیکن تخلیقی جو ادب ہے اس میں جا کے محسوس ہوتا ہے. جب تراجم پہ ہم بات کریں گے تو تراجم پہ ہم بات کریں گے. جی ہاں, تو اس پہ آتے ہیں. جی بتائیں. تو وہ شائع ہوا 1997 میں, اور اس کا دیباچہ لکھا تھا سائمن فلیچر, ایک شاعر نے. تو پھر پچھلے 2 برس ہوئے دوبارہ اس کا ترجمہ ہم نے ایک اور کیا, تھوڑا سا اس کو مختصر کر کے. وہ رومن اسکرپٹ اور انگریزی ترجمے کے ساتھ یہ کتاب حمزہ نیل نے شاعر لاہور سے. بہت اچھا, یہ اچھا کیا رومن کے ساتھ بھی ہے. جی ہاں, تو جو لوگ اردو اسکرپٹ نہیں پڑھ سکتے یہاں تو وہ پڑھیں گے. تو اور پھر اے لیول کے اردو کے سلیبس میں آیا ہے. اچھا, یہ کتاب اس کو طلبا ہیں ان کو مدد. نہیں, سلیبس میں آنا بہت بڑی بات ہے. اٹس اے بگ تھنگ. جی ہاں, یہ بھی میرے لیے بہت بڑی اعزاز ہے آپ کے لیے, ہم سبوں کے لیے, جتنے اردو کے جتنے نوٹنکی کے لوگ ہیں, تو ہم سبوں کے لیے یہ بڑی بات. کیا بات. تو کیا ڈرامہ جو ہے اسٹیج ہونا ضروری, آپ کا کیا خیال؟ دیکھیے یہ وہی سوال ہے کہ کیا غزل کا گایا جانا ضروری ہے. نہیں, آپ ہاں کہ ڈرامہ جو گائی جاتی ہے تو وہ آپ کے خیال میں شائع ہونا ضروری ہے زیادہ, یہ پہلے کیا پروسیس ہے اس کا؟ نہیں, پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے, پہلے شائع ہو جائے یا پہلے اسٹیج ہو جائے. دراصل یہ سندھ کا ایک پریولیج ہے, ایک ایڈوانٹیج ہے کہ وہ اسٹیج بھی ہو جاتا ہے. اس پہ فلم بن سکتی ہے, ٹی وی پہ اس کو دکھایا جا سکتا ہے, ٹی وی کے لیے الگ سے تیاری ہو, ریڈیو پہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ بہتر جانتے ہیں. تو جس طرح غزل کو گایا جا سکتا ہے, جب گائی جاتی ہے غزل تو وہ ایک نئی چیز تخلیق ہو جاتی ہے جس میں کمپوزر, گلوکار اور شاعر مل کے ان کی کولیبوریشن سے یہ بات ہوتی ہے. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں, لیکن میں ڈرامے کو ادب سمجھتا ہوں. اس کا شائع ہونا بہرحال میں بالآخر ضروری سمجھتا ہوں کہ ڈرامہ تو اگر وہ کتابوں میں ہی محفوظ ہوگا نا. کتنے لوگ ہیں جن کی تھیٹر تک دنیا میں رسائی ہے, یا جو پرانے زمانے کے ڈرامے ہیں, یونانی ڈرامہ کہاں دیکھتے ہیں ہم. برطانیہ میں بھی کبھی کبھار کوئی ایک آدھ کہیں یونانی ڈرامہ کہیں آئے گا, تو ظاہر ہے کہ اس کو پڑھیں گے. تو اس کو ادب بھی ہونا چاہیے. اور یہ اور بات ہے کہ جب وہ اسٹیج پہ پیش کیا جاتا ہے تو اس میں کچھ اور چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ سیٹنگ ہے, پراپس ہے, اداکار ہیں, ان کی اداکاروں کی اپنی جو شخصیات ہیں, ان کا فن, تو اس میں اور بہت کچھ ہے. تو وہ ایک الگ پروڈکٹ ہے اسٹیج پہ پیش ہو. تو اور ہر ڈائریکٹر جو ہے اپنے رنگ میں پیش کرتا ہے, اپنے طرح سے کرتا ہے. ہر بالکل یہ ڈائریکٹر فلم بھی رومیو جولیٹ پہ کئی فلمیں بنی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دوسرا ورژن دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے, مختلف ہوتا ہے بعض. تو اصل میں تو پھر ڈرامہ نگار کا مکالمہ جو اس کی ملاقات قاری سے کتاب کے ذریعے ہی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے.
صاحب ہمارے دوست بڑے بھائی ظفر امام قادری صاحب بیتھیا بہار سے آپ کے بہت بڑے چاہنے والے، آداب کہہ رہے ہیں، آداب. اور سنگیتا کھنہ احمد ہمارے دوست ہیں اور جو کہ نیو یارک سے آپ کو دیکھ رہی ہیں، اور منظر جمیل صاحب ساتھ ہیں، بہت سارے ساتھی لگے ہوئے ہیں، اور افشاں بانو پٹنہ سے دیکھ رہی ہیں، بہت بہت آپ لوگوں کو آداب. اور اچھا صاحب، تو آپ کے علاوہ یو کے میں اردو ڈرامہ اور کون لکھ رہا ہے؟ اس وقت تو میرے علم میں نہیں ہے کوئی، لیکن شاہد احمد نے 2-3 ڈرامے لکھے تھے جو سٹیج بھی ہوئے تھے لندن میں، اب فوت ہو گئی ہیں وہ، اور وہ ایک کتابچے کی شکل میں شائع بھی ہوا تھا ایک ان میں سے ڈرامہ، تو اب اس وقت میرے علم میں نہیں ہے. تو یہ جو مہجری ڈرامے کا یا مہجری ادب کا جو سلسلہ ہے، تو مہجری ڈرامے کی کوئی کتابی شکل نہیں ہے یو کے میں؟ نہیں. مجھے بھی اس کا اندازہ ہے کہ مغرب میں مہجری ادب کے اوپر جتنا بھی کام ہوا ہے وہ ڈرامے پہ نہیں ہوا، ڈرامے پہ کچھ لوگ ہیں جو کہ کام کرے. جی ہاں. تو اچھا صاحب، بہت سے دوست ہمارے مجھے صلواتیں سنا رہے ہوں گے کہ کمبخت ڈرامے والا ہے تو صرف ڈرامے کی بات کر رہا ہے اور اصل بات کی طرف نہیں آ رہا. ہم اصل بات کی طرف بھی آ رہے ہیں بھائی. اور چلیے صاحب اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ شاعری میں آپ کا اسلوب اور لہجہ بالکل کانٹمپرری ہے اور بہت انوکھا ہے. کچھ ردیفیں آپ کی مسکرانے پہ مجبور کرتی. تو سب سے پہلے سنتے ہیں غزل 1 منٹ. وہ سنائیں جی. ہزار کہتا رہا میں کہ یار 1 منٹ، واہ. ہزار کہتا رہا میں کہ یار 1 منٹ، کیا نہ اس نے میرا انتظار 1 منٹ. واہ. اور میں جانتا ہوں کہ ہے یہ خمار 1 منٹ، میں جانتا ہوں کہ ہے یہ خمار 1 منٹ، ادھر بھی آئی تھی موج بہار 1 منٹ. واہ. پتا چلے کہ ہمیں کون کون چھوڑ گیا. واہ. پتا چلے کہ ہمیں کون کون چھوڑ گیا، ذرا چھٹے تو یہ گرد و غبار 1 منٹ. 1 منٹ. واہ. اور بہت اگرچہ کچھ نہیں اوقات 1 ہفتے کی، اگرچہ کچھ نہیں اوقات 1 ہفتے کی، جو سوچیے تو ہیں یہ 10,000 1 منٹ. سبحان اللہ سبحان اللہ. 10,008 ہوتے ہیں 1 ہفتے میں. لیکن اور ابد تلک ہوئے ہم اس کے وسوسوں کے اسیر. واہ. ابد تلک ہوئے ہم اس کے وسوسوں کے اسیر، کیا تھا جس پہ کبھی اعتبار 1 منٹ. اور لگتا ہے کہ پھر آج کام سے تاخیر ہو گئی باسر. واہ. پھر آج کام ہو گئی باسر. پھر آج کام سے تاخیر ہو گئی باسر. کسی نے ہم سے کہا بار بار 1 منٹ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے. اجے صاحب، نوشا اسرار صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، لیگیرین ہیں اور یو ایس میرے خیال میں ہیوسٹن سے دیکھ رہے ہیں. اور نوشا بھائی بہت بہت، جب میں نوشا بھائی کہتا ہوں تو خواہ دوسرے لوگ میری طرف دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ ہیں ان کے نوشا بھائی صاحب. تو نوشا اسرار صاحب بہت بہت شکریہ. اور بہت سارے ساتھی اور بھی ساتھ نئے ہاں تو حضرات سنتے رہیے. عابد سلیم صاحب ہمارے دوست ہیں ٹورانٹو کے، وہ دیکھ رہے ہیں. شاہدہ حسن صاحبہ ماشاء اللہ ہم لوگوں کے ساتھ آئی ہیں. شاہدہ صاحبہ بہت بہت شکریہ، آداب. اور ہاں تو اب جو معاملہ یہ انوکھی ردیفوں کا، کسی زمانے میں بنا کا گیت مالا پہ پروگرام آیا کرتا تھا اور اس میں انوکھے بول کے نام سے گیت ہوا کرتے تھے. تو یہ انوکھے بول والی جو ردیفیں ہیں آپ کی، تو دوسری فرمائیے صاحب خرابیاں، اس کی ردیف بھی بہت پیاری ہے، بہت اچھی. یہ سنائے پلیز. ہاں. کتنی ہی بے ضرر سہی تیری خرابیاں، کتنی ہی بے ضرر سہی کتنی ہی بے ضرر سہی تیری خرابیاں، باسر خرابیاں تو ہیں پھر بھی
خرابیاں. واہ، باصر خرابیاں تو ہیں پھر بھی خرابیاں. یہ بھی خرابیاں. ہم، حالت جگہ بدلنے سے بدلی نہیں میری. حالت جگہ بدلنے سے بدلی نہیں میری. ہوتی ہیں ہر جگہ کی کچھ اپنی خرابیاں. واہ. ہم، اور تو چاہتا ہے اپنی نئی خوبیوں کی داد. تو چاہتا ہے اپنی نئی خوبیوں کی داد. مجھ کو عزیز تیری پرانی خرابیاں. واہ 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 واہ. مجھ کو عزیز اور تیری پرانی خرابیاں. اور جو ہی تعلقات کسی سے ہوئے خراب. جو ہی تعلقات کسی سے کسی ہوئے سے خراب ہوئے خراب. سارے جہاں کی اس میں ملیں گی خرابیاں. خرابیاں. بھائی واہ 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 واہ. پھر سنائے صاحب، زبردست شعر ہے یہ، کیا بات. جو ہی، جو ہی جی کہیے. نہیں آپ سنائے. جی. جو ہی تعلقات کسی سے ہوئے خراب. سارے جہاں کی اس میں ملیں گی خرابیاں. اور سرکار کا ہے اپنا ہی معیار انتخاب. واہ. سرکار کا ہے اپنا ہی معیار انتخاب. یارو کہاں کی خوبیاں کیسی خرابیاں. اور لگتا ہے کہ باصر کی شخصیت بھی عجب ہے کہ اس میں ہیں. باصر کی شخصیت بھی عجب ہے کہ اس کہ میں اس ہے. میں ہیں کچھ خوبیاں خراب کچھ اچھی خرابیاں. واہ 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 بھائی، واہ 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 واہ، کیا بات ہے. ہمارے صفدر بہت صاحب پوچھ رہے ہیں کہ غزل بحر کی ردیف کے استعمال سے کیا نتیجہ اخذ کیا، ذرا تفصیل سے بتائیں. جی ذرا پھر یہ بہر کے. ہاں، یہ جو آپ نے یہ ردیفیں جو استعمال کی ہیں، اس کا ذرا اس کی تفصیل سے بتائیں کہ ایسی ردیفیں جو آپ نے استعمال کی یہ کیا ہے. دراصل ظاہر ہے کہ شعوری طور پہ تو شاعر ایسا نہیں کرتا. ہاں اور ویسے بھی اگر اسم یا جو ایڈجیکٹیوز ہیں وہ بن جائیں ردیف تو وہ بڑی مشکل میں ڈالتے، انہیں نبھانا بہت مشکل میں بہت رہتی ہے. مشکل ہوتا. ہاں جی ہاں. تو لیکن یہ کہ اب زندگی سے کوئی ٹکڑا کوئی بات کوئی، جیسے اب 1 منٹ جیسے میں خرابیاں، اس طرح ایک میری غزل ہے اس کی ردیف شکایت ہے. ہم، ایک غزل کی ردیف ہے مصروف. تو یہ کہ کچھ امکانات نئے نہیں سجاتی ہیں. جو اچھا دیکھیے جو جتنی بڑی دشواری اتنی بڑی پھر سہولت بھی فراہم کرتی ہے، اور اتنا ہی وہ پھر راحت بھی دیتی ہے جتنی بڑی آزمائش سے گزرتے ہیں ہم. آزمائش کی بات ہے. تو ردیفوں سے ظاہر ہے کہ انہوں نے بہت، ردیفوں نے مجھے بہت تنگ کیا. صفدر بھائی کا سوال سمجھ رہا ہوں. وہ میرا درد سمجھ رہے ہیں. ہاں، اسی لیے وہ پوچھ رہے ہیں. ہاں. اچھا زاہد بھی بتائیں. بلکہ یہاں میں عرض کر دوں کہ صفدر بھائی کا یہاں ایک شکریہ اور ایک اکنالجمنٹ میں احباب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس کی طرف، کہ جو میری ایک کلیات شعری کلیات دلی اب سے وہاں شائع ہوئی 2018 میں، اب وہاں رات ہو گئی ہوگی، تو اس کا بڑا طویل سیر حاصل دیباچہ صفدر بھائی نے لکھا. لکھا. جی ہاں. اور اتنی انگریزی سے اتنے توجہ سے اتنے پورا کلام دیکھا، میری کاوشیں اس قابل تھیں، لیکن انہوں نے، اور یہ کہ بہت سے سوالات کے جواب اس میں ملتے ہیں. اور پھر یہ کہ یہ عنوان بھی انہی کا لکھا ہوا ہے، میں بہت شعر اچھا یہاں عنوان، دکھا دوں بہت کہ اچھا. ہاں اب انہیں فون کل کریں گے ہم. ہاں. اب انہیں فون فون کل کریں کریں گے گے ہم، اب وہاں رات اب ہو وہاں گئی. رات ہو گئی ہوگی. کیا بات ہے. واہ واہ واہ، بہت اچھے. وہ مہارا زاہد الحق صاحب بھی ایک طرف اشارہ کر رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں یہ کس غزل کی طرف کہہ رہے ہیں، کہ آپ کی غزلوں میں ہنسوں کا بہت عمل دخل ہے. یہ شعوری طور پر ہوا ہے یا آمد کا معاملہ ہے؟ یہ میرے خیال میں جو آپ کی 8 سے 5 غزل ہے اس کی طرف زاہد اشارہ کر رہے ہیں. تو چلیے صاحب، زاہد الحق صاحب کی نظر یہ غزل بھی سنا دیجیے. جی میں سناتا ہوں. جی جی. اچھا 8 سے 5 اور 1 منٹ، اس میں 10,000 ایک. تو میں نے ایک دن، یہ صفدر بھائی نے اپنے مضمون میں یہ بات لکھی ہے کہ ہنسوں کا کافی استعمال کیا. ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ 1 سے 10 تک جو الفاظ ہیں واقعی استعمال ہوئے. 2 بھی ہوا ہے جو میں چیز سناؤں گا، اس میں 2 4 اس طرح سے یہ اعداد بہت سے استعمال ہوئے ہیں. تو ایک سے پہلے اس غزل سے پہلے یہ ایک شعر سن لیں جی اس کی ردیف بھی ذرا جیسے میں نے عرض کیا
کہ عشق روتا ہے 8 آنسو. واہ، عشق روتا ہے 8 آنسو. عشق روتا ہے 8 آنسو، حسن 16 سنگھار میں مصروف. واہ 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 واہ، بہت اچھی بہت اچھی. عشق روتا ہے 8 8 آنسو، آنسو، حسن 16 حسن سنگار 16 میں سنگھار مصروف. میں واہ. مصروف. ہوں. تو عادات واقعی آہا. یہ غزل پھر زاہد کی نظر. زاہد کی نظر یہ اس میں غزل صاحب سنائی. اگرچہ بہت میں سنا چکا ہوں، جو اب آپ سن چکے ہیں ان سے معذرت، لیکن نہیں، زاہد آپ کی یہ محبت موریشس زاہد میں بھی کہاں سن سنی چکا ہوگی لوگوں نے یہ غزل. اور ہمارا رئیس الوی صاحب سن رہے ہیں آج رات جاگ کر کے، تو ان کی نظر بھی یہ کر دیجئے کہ صاحب سنیے. میں. جی سڈنی بالکل. میں بیٹھے ہوئے آسٹریلیا. جی آپ کی نظر. 8 سے 5. کر لیا دن میں کام 8 سے 5، کر لیا دن میں کام 8 سے 5. اب چلے دور جام 8 سے 5. 8 سے. کیا بات. کر لیا دن میں کام 8 8 سے سے 5، اب چلے دور جام 8 سے 5. چاند ہے اور آسمان ہے صاف. واہ. چاند ہے اور اور آسمان ہے آسمان ہے صاف. صاف. رہیے بالائے بام 8 سے 8 سے 5. واہ. اب تو ہم بن گئے ہیں ایک مشین. واہ. اب تو ہم بن گئے ہیں ایک ایک مشین. مشین. اب ہمارا ہے نام 8 سے 8 سے 5. 5. واہ 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 واہ. شکریہ. شعر کیا شاعری کے بارے میں، شعر کیا شاعری کے بارے میں، سوچنا بھی حرام 8 سے 5. 8 سے 5. بہت اچھے. واہ واہ واہ. کچھ خریدیں تو بھاؤ 5 کے 8. کچھ خریدیں تو بھاؤ 5 کے 8، اور بیچیں تو دام 8 سے 8 5. کے 5. اور واہ واہ. وہ ملے بھی تو بس یہ پوچھیں گے، وہ ملے بھی تو بس بس یہ یہ پوچھیں گے. پوچھیں گے، کچھ ملا کام وام 8 سے 8 5. سے 5. واہ صحبت اہل ذوق ہے باسر. واہ. صحبت اہل ذوق ہے باسر، اب سناؤ کلام 8 سے 5. 8 سے. واہ واہ واہ. اب آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں کر ہوگا، واہ واہ واہ. لیکن جی یہی چاہتا ہے. ہمارے منظر نقوی صاحب آداب دیکھ رہے ہیں اور آپ کو آداب کہہ رہے ہیں. ماشاء اللہ. امجد اسلام امجد صاحب دیکھیے ہماری محفل میں پہلی بار آئے ہیں. امجد بھائی آداب بہت امجد بہت بھائی. شکریہ، آداب آپ کا. اور لاہور والے، آپ نے سارے لاہور کو خبر کر دیا. بڑے لوگ لاہور سے آ رہے ہیں. اچھا، بہت بہت شکریہ قبلہ. میرا شہر ہے. اچھا، جی. تو مہجری ادب کا جو زور ہے آج کل صاحب، تو مین لینڈ والے باتیں ہم لوگوں کی سن رہے تھے، تو مغرب میں اردو کی شاعری کیسے ہو رہی، کیسی شاعری ہے مغرب کی؟ اچھی ہو رہی ہے. آپ جانتے ہیں آپ کے اپنے شاعر ٹورنٹو میں کتنے اچھے اچھے شاعر، میں نے مشاعرے میں لندن میں. اور پھر یہ کہ امریکہ میں کئی شہروں میں بہت اچھے اچھے شاعر ہیں. ظاہر کی تصویر کوئی نام رہ جائے گا، میں کچھ نام بھی لے سکتا ہوں. ہاں نہیں ہم ٹھیک. جانتے ہیں مڈل ایسٹ میں اچھے شاعر ہیں، برطانیہ میں ہیں، یورپ میں. تو مین سٹریم کا جو پرانا تصور تھا کہ جو برصغیر میں ہندوستان دبستان ہے پاکستان میں، وہ لکھنؤ اور ظاہر ہے کہ یا سورس تو ظاہر ہے کہ وہی ہے جو ولید دکنی سے اور سارا جو روایت تو وہیں سے ہے. لیکن اس کے بعد دنیا پھیلی ہے، اور اب جہاں بھی کوئی اچھا شعر لکھ رہا ہے وہ مین سٹریم میں ہے. تو یہ جو کلاسیکل ہماری شاعری ہے اور جدید شاعری، ان میں کیا فرق لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، کلاسیکل شاعری ہو یا جدید شاعری، بنیادی بات تو مضمون تازہ کی ہے. واہ. ولید اچھا دکنی نے پوائنٹ. کہا کہ راہ مضمون تازہ بند نہیں، تا قیامت کھلا ہے باب سکون. واہ. غالب نے بھی کہا آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. تو بنیادی بات تو مضمون کی ہے. تو جو ہیرا ہے وہ تو، یا موتی، وہ تو مضمون ہے. لیکن اب اگر ہیرا موتی کی بات کروں، میرے ہاتھ آ جائے سونے کی ڈلی یا ہیرا، تو میں تو اس کے لے کے ہی پھروں گا نا. کسی سنار کے ہاتھ میں آئے گی تو وہ اس کا زیور بنائے گا، وہ اس کو کچھ کرے گا. جی. اچھا، تو اب اس مضمون کو کس طرح سے اس کا زیور بنانا ہے، یہ کلاسیکل شعراء نے دکھایا ہے.
تو ظاہر ہے کہ انہوں نے بہت سے محاسن اور بہت سی خرابیاں اور عیوب ان کی نشاندہی کی ہے. اچھا غزل میں جو ایک تو معنی ایک مضمون چل رہا ہے وہ نمایاں ہے، لیکن جو ایک اس کی جو الفاظ کی جو ترتیب ہے، جیسے کالریج نے کہا تھا بیسٹ ورڈز ان بیسٹ آرڈر، یا سے میں تو سمجھتا ہوں کہ مراد ہے موضوع ترین الفاظ. تو وہ جو ایک موضوع ترین ترتیب ہے الفاظ کی، وہ ایک ایسا آہنگ بناتی ہے، ایسا صوتی نظام تخلیق کرتی ہے جو کہ تاثیر پیدا کرتی ہے شعر، اسے یاد رہنے کے قابل بناتی ہے شعر. اور کلاسیکی شاعر جو ہے وہ ان دونوں باتوں کا بہت خیال رکھتے تھے کہ عمارت مضبوط بھی بہت ہو. تبھی تو ان کا شعر آج بھی کھڑا ہے اپنی جگہ کہ وہ عمارت مضبوط تھی جس میں انہوں نے اس ہیرے موتی کو رکھا. تو جدید شاعروں نے، اگر ہم پچھلے 50 60 70 سال کو ذہن میں رکھیں، یہ دور ہے آزادی کے بعد کا، تو اس میں دو رویے، دو رجحان مجھے نظر آتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ شاعر ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی مضمون کی اہمیت ہے، لیکن مضمون تو ہم نے اپنی زندگی سے لینا ہے، تو اس لیے وہ جدید ہو جاتے ہیں. اپنی زندگی سے جو مضمون لیں گے تو وہ، لیکن وہ ساتھ ساتھ جو کرافٹ ہے، جو اس کی جو باریکیاں ہیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے ان کے مطابق، اور وہ رکھتے ہیں. دوسرے کچھ شاعر ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مضمون کی بات ہے اور یہ کرافٹ اتنا اہم نہیں ہوتا. مثلا کوئی لفظ اگر زائد ہے تو وہ تو obviously اس کو تو غزل کا شاعر کلاسیکی ہو یا جدید، کوئی اگر لفظ میں ہر شعر کے ہر لفظ کو اپنے وہاں ہونے کا جواز فراہم کرنا چاہیے، ورنہ ظاہر ہے. تو وہ شعر میں کہتا ہوں کہ زائد لفظ اس اقامے کی طرح ہے جو کہ اسے نااہل قرار دے دیتا. خیر، تو وہ کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، کیوں رکھا ہوا ہے وہاں. اچھا پھر یہ کہ کچھ سمجھوتے اردو شاعر کو کرنے پڑتے ہیں. مثلا حروف کا دبنا یا گرنا بعض دفعہ ان اوائڈیبل ہوتا ہے، اس سے اساتذہ نے کہا ہے کہ اس سے جتنا ممکن ہو گریز کی کوشش کرو. لیکن ظاہر ہے تمام شعراء کے یہاں، میر غالب اقبال ناصر کے یہاں بھی آپ کو حروف دبتے ہوئے ملیں گے، بعض جگہ گرتا ہوا بھی ملے گا. تو وہ سب میں کہتا ہوں سمجھوتا یا تنافر ملے گا، جیسے مم میری کوئی، تو یہ اس طرح کی جو آوازیں. اچھا اس کی اجازت ہے اور یہ آ جائے گا، جو جگر کے پار ہوتا غالب کے ہاں بھی ہے. تو لیکن یہ سمجھوتا ہے جسے کڑا دل کر کے شاعر کرتے ہیں. لیکن اس کو سمجھوتا ہی سمجھنا چاہیے. اگر یہ سمجھا جائے کہ اگر یہ جائز ہے، روا ہے، تو ایک عادت بنا لیں، تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ شعر متاثر ہوتا ہے. اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا کوئی، اس کی اجازت ہے. لیکن بات یہ کہ وہ جو صوتی نظام جس کی میں نے بات کی ہے وہ بگڑ جاتا ہے، اور شعر میں یاد رہنے کی صلاحیت بھی، خاصیت بھی کم ہو جاتی ہے، اور اس کی تاثیر بھی کم ہو جاتی ہے. واہ سب دیکھیے، ساری دنیا سے ہمارے دوست جڑے ہوئے ہیں. محمد نور بھائی ہمارے دوست بہت اچھے ہیں ڈھاکہ، اور ڈھاکہ سے دیکھیے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. نور بھائی بہت بہت شکریہ. اور مدت شیر صاحبہ ٹورانٹو سے آپ کو سلام کہہ رہی ہیں. کوثر عثمانی بھائی ہمارے علیگ دوست ہیں، مدت بھی علیگ ہیں. اور یہ کوثر بھائی ہمارے نیو یارک سے دیکھ رہے ہیں. اور ندیم احمد میرے خیال میں JNU نیو دہلی سے دیکھ رہے ہیں. ندیم بھائی بہت بہت شکریہ. حمیرہ رحمان آپ کو آداب کہہ رہی ہیں. حمیرہ رحمان نیو یارک سے دیکھ رہی ہیں جی. اچھا نصرت مہدی صاحبہ میرے خیال میں بھوپال سے دیکھ رہی ہیں. نصرت ہم لوگوں کی بڑی اچھی ساتھی ہیں، اور بہت بہت شکریہ نصرت صاحبہ. تو بہت سارے دوستوں کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ کا نام چھٹ جا رہا ہے تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اتنی تیزی سے اور اتنے سارے نام آ رہے ہیں فیڈ میں کہ، اور باتیں بھی ہمیں سننا ہے نا باسر بھائی کی، تو اس لیے اگر چھٹ جا رہا ہے تو یہ نہ سوچیے گا کہ میں آپ کو اوائڈ کر رہا ہوں. اور رضا تنصیر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. آپ سبوں کا بہت بہت شکریہ. بات مزے کی چل رہی ہے، اسے آگے بڑھاتے ہیں. اور صاحب وہ غزلیں بڑی اچھی سنی ہم نے، مگر وہ بنی بنائی جگہ والی غزل پوری سنا دیجیے، اس کی بھی فرمائش. جی ہاں شکریہ. قرار پاتے ہیں آخر ہم اپنی اپنی جگہ، واہ قرار پاتے ہیں آخر ہم اپنی اپنی جگہ، زیادہ رہ نہیں سکتا کوئی کسی کی جگہ. واہ
قرار پاتے ہیں آخر ہم اپنی اپنی جگہ، زیادہ رہ نہیں سکتا کوئی کسی کی جگہ، کسی کی جگہ. بنانی پڑتی ہے ہر شخص کو جگہ اپنی، واہ. بنانی پڑتی ہے ہر ہر شخص شخص کو کو جگہ جگہ اپنی، اپنی. ملے اگرچہ بظاہر بنی بنائی جگہ۔ واہ واہ واہ، بہت بڑا شعر. شکریہ۔ ہیں اپنی اپنی جگہ مطمئن جہاں سب لوگ، ہیں اپنی اپنی جگہ مطمئن جہاں سب سب لوگ، لوگ. تصورات میں اپنے ہے ایک ایسی جگہ، واہ گلا بھی تجھ سے بہت ہے مگر محبت بھی، واہ وہ واہ. بات اپنی جگہ ہے، یہ یہ بات بات اپنی جگہ۔ بھائی واہ. نہیں ہے سہل کوئی جانشین قیس ملے، نہیں ہے سہل کوئی جانشین قیس ملے، پڑی ہوئی ہے بڑی دیر سے یہ خالی جگہ۔ واہ. اور بتتا ہے کہ کیے ہوئے ہے فراموش تو جسے باصر، کیے ہوئے ہے فراموش تو جسے تو باسر. جسے باصر، وہی ہے اصل میں تیرا مقام تیری جگہ۔ واہ 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 واہ. پھر سنائے صاحب، مقطع پھر سنائے، کیا زبردست ہے. واہ. بہت شکریہ۔ کیے سنائے. ہوئے ہے فراموش، کیے ہوئے ہے فراموش تو جسے باصر، وہی ہے اصل میں تیرا مقام تیری جگہ۔ تیری جگہ. بھائی واہ واہ واہ. ہمارے صفدر صاحب فرمائش کر رہے ہیں، بہت ایکٹیو ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ کون ردیف والی غزل بھی سنا دیجئے پلیز. کون ردیف نہیں، یا کم ہے اس کے بعد؟ کم ہے میرے خیال میں، کم. ہاں کم اچھا، ردیف والی جو، ہاں میں کم پڑھنے میں غلطی کم۔ کر رہا تھا. ہاں. دراصل یہ سنانے سے پہلے ظاہر ہے کہ جب خاص طور پہ پہلی بار میں کہیں حاضر ہوتا ہوں کسی محفل میں یا کسی شہر میں، تو یہ ضرور سناتا ہوں، اتنا سے ہی تو میری نمائندہ غزل بن چکی ہے، اور یہ بہت سنا چکا ہوں، اور پھر معذرت کے ساتھ دوبارہ سناؤں گا، صدر نہیں، بھائی کا حکم ہے، اور یہ جو شاید دیکھیے، یہ جو آبادی ہے جو آپ کو سن رہی ہے، ہم نے بتا دیا کہ بنگال سے لے کر کے، بنگلہ دیش سے لے کر کے، اور موریشس سے لے کر کے ہمارے رئیس الوی صاحب جاگ رہے ہیں، رات کے ان کے 3 ساڑھے 3 بجے ہوں گے، اور آپ کی غزلیں سن کے وہ تہجد پڑھیں گے. تو اس لیے آپ کو خوش ہونا بہت چاہیے کہ جی، بے آپ. شک میں بے حد خوش ہوں اور ہاں ممنون ہوں، ہاں. بہت بہت عزت افزائی۔ اس وقت میں آسٹریلیا میں دیر رات ہے، میں نے بتا دیا کہ غزل کے بعد ہی وہ تہجد پڑھیں گے. تو جی آپ سنائیے غزل. سلامت رہیے۔ یہ نہیں ہے کہ تجھے میں نے پکارا کم ہے، واہ. یہ نہیں ہے کہ تجھے میں نے پکارا کم ہے، میرے نالوں کو ہواؤں کا سہارا بھارا کم کم ہے، ہے. واہ واہ واہ. اور اس قدر ہجر میں کی نجم شماری ہم نے، واہ واہ واہ. اس قدر ہجر میں فکر کی نے کی نجم. نجم شماری ہم نے، جان لیتے ہیں کہاں کوئی ستارہ بھارا کم کم ہے۔ ہے. واہ واہ واہ. بھائی سبحان اللہ. اور اور دوستی میں تو کوئی شک نہیں اس کی، پر وہ دوستی میں تو کوئی کوئی شک شک نہیں نہیں. اس کی، پر وہ دوست دشمن کا زیادہ ہے ہمارا کم ہے، کم ہے جی. اور صاف اظہار ہو اور وہ بھی کم از کم 2 بار، واہ. صاف اظہار ہو اور وہ بھی کم از کم 2 بار، ہم وہ عاقل ہیں جنہیں ایک اشارہ کم کم ہے. ہے، اچھا ہے. واہ واہ واہ. ایک شکریہ، ایک رخسار پہ دیکھا ہے وہ تل ہم نے بھی، ایک رخسار پہ دیکھا ہے وہ تل ہم ہم نے نے بھی، بھی. وہ سمرقند مقابل کے بخارا بھارا کم ہے. کم ہے، سبحان اللہ. اور سبحان اتنی شکریہ، اتنی جلدی نہ بنا رائے میرے بارے میں، اتنی جلدی نہ بنا اللہ. رائے میرے رائے بارے میں میرے بارے میں، ہم نے ہمراہ ابھی وقت گزارا کم کم ہے. ہے، سبحان اللہ. اور واہ واہ. باغ ایک ہم کو ملا تھا، باغ ایک ہم کو ملا تھا مگر اس کو افسوس، باغ ایک ہم کو ان کو ملا تھا ملا تھا. مگر اس کو افسوس، ہم نے جی بھر کے بگاڑا ہے، سنوارا کم ہے۔
کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھا شعر ہے. پھر سنائے صاحب، یہ بہت ہی معنی خیز، بہت اچھا شعر. جی ہاں. باغ ایک ہم کو ان کو ملا ملا تھا تھا. مگر اس کو افسوس ہم نے جی بھر کے بگاڑا ہے، تمہارا ہمارا کم کم ہے آج تک اپنی سمجھ میں نہیں آیا باطل، آج تک اپنی سمجھ میں نہیں آیا باطل، کون سا کام ہے وہ جس میں خسارہ کم ہے. خسارہ کم ہے. بھائی واہ واہ واہ، بہت بہت خوب. دیکھیے صاحب، کلکتے سے ہمارے دوست نعیم انیس صاحب، ڈاکٹر نعیم انیس شامل ہوئے ہیں، آداب کہہ رہے ہیں. اور نعیم بھائی بہت آداب. بہت شکریہ، آپ کو بھی آداب. اور نئے نئے ساتھی بہت، رضوان الدین فاروقی صاحب بہت بہت شکریہ. انم چودھری صاحبہ بہت شکریہ. آپ سبوں کو آداب. تبسم اعظمی آداب. اور یہ جو، ہاں صاحب، غزلیں بہت ہوئیں، بہت اچھی اچھی غزلیں آپ نے سنائی. ہم وقت ملا تو پھر اور بھی سنیں گے، اور آپ کی فرمائشیں بھی دوستوں کی لیں گے. مگر مجھے آپ کی نظمیں بھی بہت انسپائر کرتی ہیں باسط بھائی. انوکھی اچھی نظمیں آپ کی، کچھ نظمیں بھی سنائیں آپ. جی بہتر، میں پیش کرتا ہوں. ایک نظم ہے، پڑھو گے لکھو گے. پڑھو گے لکھو گے. عطا. اس پڑھائی لکھائی سے کیا فائدہ جو سکھائے فقط ایسی تحریر. اس پڑھائی لکھائی سے کیا فائدہ جو سکھائے فقط ایسی تحریر. آغاز جس کا جناب و حضور، انتہا تابعداری کا ایک غیر مشروط پیمان، اور پیشگی شکریہ جانے کس بات کا. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. ایک نظم ہے قلم دوات. ظاہر ہے کچھ طویل نظمیں بھی ہیں، وہ تو اس کے لیے وقت زیادہ چاہیے، میں مختصر 2-3 نظم سنا رہا ہوں. قلم دوات. جی جی. شجر سے کٹ کے جو بے جان ہو گئی تھی شاخ. شجر سے کٹ کے جو بے جان ہو گئی تھی شاخ. شجر سے کٹ کے جو بے جان ہو گئی تھی شاخ، قلم بنی تو وہ دوبارہ ہو گئی زندہ. واہ واہ واہ. قلم بنی. شجر سے کٹ کے جو بے جان ہو گئی تھی شاخ، قلم بنی تو وہ دوبارہ ہو گئی زندہ. شب سیاہ سے زیادہ سیاہ سیاہی سے. واہ. شب سیاہ سے زیادہ سیاہ سیاہی سے تمام عالم تاریخ ہو گیا روشن. واہ 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 واہ. اگلی نظم ہے شجر ہونے تک. اس سے عنوان آپ نے بنیاد جو خوبصورت عنوان. ہوئی. جی. شجر ہونے تک اسی سے. صبر کرنے کی جو تلقین کیا کرتے تھے، صبر کرنے کی جو تلقین کیا کرتے تھے، اب یہ لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کہا کرتے تھے. واہ. رات کو کاٹنا ہوتا ہے سحر ہونے تک. واہ. رات کو کاٹنا ہوتا ہے سحر ہونے تک. بیج کو چاہیے کچھ وقت شجر ہونے تک. شجر. واہ 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 واہ. ایک اور نظم. جی اس جی. کا عنوان ہے راہ راست. نہیں لازم کہ بیابان میں وحشت کیجے. واہ. نہیں لازم کہ بیابان میں وحشت کیجے، یا کسی کوہ کے دامن میں مشقت کیجے. واہ واہ واہ. نہیں لازم کہ بیابان میں وحشت کیجے، یا کسی کوہ کے دامن میں مشقت کیجے. آج ایک حور شمائل نے کہا عاشق سے. واہ. آج ایک حور شمائل نے کہا عاشق سے، مجھ کو پانا ہے تو گھر جا کے عبادت کیجیے. واہ 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 واہ. بہت اچھا. بہت بہت شکریہ. حضرت ہمارے کچھ اور دوست ٹورانٹو سے اظہر علی صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں، بہت بہت شکریہ. اور تاثیر نقوی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا. آپ دیکھ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. میں بھی زاہد الحق صاحب کہہ رہے ہیں باغ والے شعر پر مملکت خدا داد میں کیا رد عمل ہوا. زاہد پوچھ رہے ہیں کہ باغ والے شعر پر مملکت خدا داد میں کیا رد عمل ہوا.
میں رد عمل کے انتظار میں ہوں. اچھا اچھا اچھا, بہت اچھا. اسی لیے تو لکھا ہے کہ ہم کچھ ہو. اچھا یہ میری بات نہیں ہے, یہ سب لوگ ہماری آواز ہے سب کی, اور یہ صرف اس ایک باغ کی بات نہیں ہے. برطانیہ میں بھی یہی معاملہ ہے, لوگوں کو مسائل میں گھرے دیکھا ہے. جیسے آپ نے وہ شعر سنایا کہ ابھی زمین پہ جنت نہیں بنی یارو, جہاں کے قصے سناتے ہو ہم وہاں بھی رہے. یہاں بھی بہت مسائل ہیں, لوگ دکھی ہیں. یہ بھی ایک باغ ہے جس کو سنوارے جانے کی بہت ضرورت ہے. اور آپ ان کا ہاؤس آف کامن کی ڈبیٹ دیکھیں, ان کا ٹی وی دیکھیں, تو بری خبریں آ رہی ہیں. یہ تو کورونا کی بات نہیں کر رہا. تو یہ جو روم فار امپروومنٹ ہے اس کی تو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے, گنجائش رہتی ہے, اور آواز بلند کرتے رہنا چاہیے. یہ تو ایک ہمدرد کی بات ہے, ہمدرد کی آواز ہے. جی اچھا صاحب, یہ ہمارے ساتھ کوثر مظہری صاحب ہمارے دوست ہیں جو کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی دلی سے جوائن کیا انہوں نے. کوثر بھائی بہت بہت شکریہ. اور حمیرہ رحمان آپ کی تعریف کر رہی ہیں کہ آپ نے اپنی وراثت کو بہت اچھے سے اس کی انشورنس لے رکھی ہے. ہمارا جی, آپ کا بہت شکریہ. اچھا, یہ آپ کے ادبی سفر میں یہ سوال ہمارے صفدر بھائی کی طرف سے بھی آیا تھا, ہم نے روک رکھا تھا اسے, کہ شاعری یا ڈرامہ یا نظم, ان تراجم اور تنقید, کینوس آپ کا بہت بڑا, بہت ہی وسیع کینوس ہے. تو ان تمام چیزوں میں بقول خورشید رضوی آپ ان سب مارکوں میں کامیاب بھی ہیں. تو اس میں آپ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے, کیسے آپ انتخاب کرتے ہیں کہ ابھی یہ کرنا ہے, آج 8 سے 5 لکھنا ہے, اس کے بعد ترجمہ کرنا ہے, اور اس کے بعد نظم لکھنی. تو ہاؤ اٹ گوز آن, یہ میرے خیال میں یہی جاننا چاہ رہے ہیں ہمارے صفدر بھائی کہ آپ کرتے کیسے لیتے ہیں یہ ساری چیزیں. اچھا, اس میں انتخاب نہیں کرتا. وہ جو چیز ہوتی ہے وہ میں نے ایک جگہ لکھا بھی ہے جی جی, کہ خیال یا جذبہ حیات کا انتخاب خود کرتا ہے. واہ, جو چیز ناول میں آ سکتی ہے وہ اگر میں غزل میں, کہ میں غزل کا شاعر ہوں, میں تو غزل ہی کہوں گا, تو وہ پھر زبردستی ہے, وہ بات نہیں بنے گی. اسی طرح سے کہ نظم کہوں گا یا نظم کا مضمون ہے, تو یہ ہے اور خیال کا. اور اگر ہم اس میں اس کو فطری نہ رہنے دیں تو پھر یہ کہ وہ بات نہیں بنتی, اور قاری جو ہے وہ یا نقاد میں الگ کر دیتا. اچھا, میرے آئیڈیل جو لکھنے والے رہے ہیں, مثلا سب سے پہلے تو غالب. دیکھیے نثر کتنی کیسی نثر انہوں نے لکھی. دیکھیے اس وقت خطوط ہی کا معاملہ تھا, اور فارسی میں بھی لکھا اور اردو میں تو خیر. اچھا, پھر گوئٹے جس نے ناول بھی لکھا, کیسا شاندار ناول جس نے ینگ ورتھ, سوروز آف ینگ ورتھ. پھر ڈرامے لکھے, پھر طویل نظمیں لکھی. اچھا, پھر میرا آئیڈیل رہے یہ جیسے تھامس ہارڈی. تو دیکھیے وہ صفحے, میں نہیں کہتا کہ میں کامیاب رہا ہوں, عزت افزائی ہے. میرے جن بزرگوں نے محنت احباب نے کہا ہے کہ ویسے کہیں کامیاب ہوتا آدمی, کہیں نہیں بھی ہوتا, یہ تو چلتا رہتا ہے. تو لیکن ہارڈی جو ہے وہ صفحے اول کے شعراء میں بھی شمار کیا جاتا ہے, اور صفحے اول کے ناول نگاروں اور فکشن رائٹر میں بھی ہوتا ہے. تو بات یہ کہ یہ تو مزاج کی بات ہے کہ وہ ایک ہی زندگی ہے. اصل میں تو تخلیقی ذہن ہے, وہ بس یہ کہ لیے پھرتا ہے, کچھ نہ کچھ کرتا ہے. تو اس میں نے کچھ نہیں کیا, یہ خود بخود ہوتا ہے. یہ بہت اچھا. تنقید میں بھی تھا. اچھا, کچھ بات ہوتی ہے ضرورت کی. اس میں تنقید میں نے سرخی چھایا تو مجھ پہ کھلتا نہیں تھا کہ یہ کیا کتھا ہے. تو پھر وہ ایک دن کھلا, تو پھر میں نے اس کو دوبارہ پڑھا, تو پھر طویل دیباچہ لکھا. پھر پہلی بارش کا بھی یہی معاملہ تھا, اور پھر اس طرح سے اور کچھ جو مضامین لکھے. میں نے کوشش کی کہ تنقید جو ہے میری وہ ذرا اس طرح کی تنقید, اس کو کہا بھی نہیں جا سکتا جیسی تنقید ہم سمجھتے ہیں, یہ نقاد, نہ میں نقاد ہوں نہ اس طرح کی تنقید. لیکن جو کچھ بھی لکھا اس کو تاثراتی کہہ لیں, اس کو دلچسپ بنانے کی کوشش کی ہے. اس میں نے کہانی اور ڈرامے کا عنصر شامل کیا. جی ہاں, تو یہ میری کوشش رہی ہے. اور جو ایک پرچہ ہوتا ہے جو ہمارے ایم اے کے امتحان میں, ایم اے کے سلیبس میں پاکستان میں ہوتا تھا, اس میں 100 نمبر کا پورا پرچہ تنقید ہے.
تنقید پہ تھا. تو میں سب سے زیادہ شوق سے اسے پڑھتا تھا. بعد میں پڑھانے کے لیے بھی مجھے وہی دیا گیا کہ تم بہت عام طور پہ طلبا جو تھے وہ اس کو بہت خشک سمجھتے. ہاں لیکن کچھ ایسے نکات پڑھے میں نے ٹی ایس ایلیٹ اور دوسرے جنہوں نے بتایا کہ سکھایا یا جتنا بھی میں سیکھ سکا اس کو دلچسپ اور ریڈیبل کیسے بنایا جائے. تو بنیادی بات جی. سب ایک ہمارے دوست سنتوش صاحب بھی جوائن کیا, انہوں نے بہت بہت شکریہ. آداب. محمد صالحین کلکتے سے دیکھ رہے ہیں, کلکتے والے بھی بہت آج آئے ہیں ہمارے دوستوں میں. اور ایک فرمائش ابھی آئی تھی, میں دیکھ رہا ہوں کہ تاثیر نقوی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ بلا سے گر شب ہجراں میں جل بجھی آنکھیں, یہ غزل سنا دیجیے اگر یاد ہو آپ کو تو سنا دیجیے. یاد تو ہے, یہ بہت ابتدائی زمانے کی غزل ہے. ہمارے دوست ڈاکٹر امجد پرویز نے اسے گایا بھی ہے. ہم یہی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ابتدائی زمانے میں آپ کتنے عاشق تھے. یا وہ پیش کرتا ہوں جو دو چار شعر یاد آ جائیں. جی جی. بلا سے گر شب ہجراں میں جل بجھے آنکھیں, بلا سے گر شب ہجراں میں جل بجھے آنکھیں, رہا نہ دل ہی سلامت تو کیوں رہے آنکھیں. واہ 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 واہ. رہا نہ دل ہی سلامت تو کیوں رہے آنکھیں. یہ ربط تارے نگاہ تو بہت ہی بودا ہے. واہ. یہ ربط تارے نگاہ تو بہت ہی بودا ہے. نہ جانے ہم سے وہ کس وقت پھیر لیں آنکھیں. واہ. اور اتر گئی ہیں رگو پے میں یوں تیری نظریں, اتر گئی ہیں رگو پے میں یوں تیری نظریں, کوئی بھی نقش بنانے لگوں بنے آنکھیں. اور یہ معجزہ بھی دکھاتی ہے جستجو اکثر کہ کان دیکھنے لگ جائیں اور سنیں آنکھیں. واہ واہ واہ. تمام شکریہ. تمام عمر بھی گر ڈھونڈتے رہو باسط, کہاں ملیں گی جو ہیں اپنے دھیان میں. بہت شکریہ تاثیر نقوی. بھائی ساجد صاحب بھی فرمائش کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں غزل کی یہ آخری فرمائش ہوگی. وقت ہمارے پاس نہیں ہے دوستوں, اور ایک ناصور بن چکا ہوتا. یہ تو بہت ہی ابتدائی, تو اس سے بھی پہلے کی ہے. یہ حضرات جو ہیں یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ابتدائی دنوں میں جیسے عاشق تھے آج ویسے ہی ہیں یا نہیں, تو یہ اس کی پرکھ ہو رہی ہے. تو غم اگر دل میں رہ گیا ہوتا, غم اگر دل رہ گیا ہوتا, ایک ناصور بن چکا ہوتا. واہ واہ. خاک میں کچھ کشش تو تھی ورنہ, خاک میں کچھ کشش تو تھی ورنہ, پھول کیوں شاخ سے جدا ہوتا. واہ واہ. تیرے محنت کشوں کی دنیا میں, تیرے محنت کشوں کی دنیا میں غم نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا. اور مجھ کو جلنا ہی تھا تو پھر اے دوست, مجھ کو جلنا ہی تھا تو پھر اے دوست, میں تیری رات کا دیا ہوتا. واہ 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 واہ. میں تیری رات کا دیا ہوتا. بہت شکریہ. دو ایک شعر ہمارے جونی فاسٹر صاحب کی فرمائش ہے کہ میں نے تجھ کو پکارا کم ہے, اس کے دو ایک شعر. یہ غزل تو سنائی آپ نے؟ یہ ابھی سنا چکا ہوں. ہاں جونی بھائی, یہ غزل سنائی آپ چائے کے بریک پہ گئے ہوئے تھے تو آپ نے مس کر دیا. ہو سکتا ہے ان کی فرمائش اس سے پہلے آئی ہو. ہاں نہیں ابھی آئی. تو تاثیر نقوی صاحب شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ ان کی فرمائش, مگر باسر بھائی جو حضرات ایسے غزلوں کی فرمائش کر رہے ہیں, ہمارے ساجد بھائی یا تاثیر بھائی, تاثیر ہاں, تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس زمانے میں یہ کیا کر رہے تھے. تو اس لیے آپ کی اپنی غزلیں انہوں نے استعمال کیا تھا اس زمانے میں آپ کی یہ غزلیں. تو بہت شاہین عثمانی صاحبہ آداب, نیو یارک سے ہماری دوست شاہین علی دوست ہیں, اور کہہ رہی ہیں امپریسو اینڈ انجوائنگ. بہت اچھے صاحب. تو آگے تھوڑی سی بات بڑھاتے ہیں, وقت بہت کم ہے ہمارے پاس, کہ اردو میں ترجمے کو بڑی اہمیت نہیں دی جاتی, مگر آپ نے بڑا کام کیا ہے صاحب, بڑے ترجمے کیے. ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے کیا سیکھا اور کیا تجربہ کیا؟ دیکھیے بہت زیادہ تو نہیں کیے ترجمے, جتنا مہلت ملی جتنا کر سکا. ترجمہ بات وہی میں دوبارہ کہوں گا کہ ضرورت کے تحت, ضرورت کے بغیر تو ہم سر بھی نہیں کھجاتے. تو میری ضرورت تھی کیونکہ مجھے ایسے آڈینس کے سامنے سنانا پڑتا تھا
جو اردو نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ اردو کی غزلیں نظمیں سننا پسند کرتے تھے کہ جس کا ایک لحن اور آہنگ ہے، وہ اس سے لطف اندوز ہوتے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ جو اس کا نفس مضمون ہے وہ ان تک پہنچاتا تھا ترجمے کے ذریعے. پھر اس کو باقاعدہ سوچا. تو جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہاں دیوجانی چیٹرجی جہاں کی بڑی مستند ایوارڈ یافتہ شاعرہ ہیں، اور سائمن فلیچر میرے دوست، ان سے دوستی ہوئی. تو ایک ہم نے جب گفتگو، اس سے پہلے مارٹن ٹام کا میں نے ذکر کیا جن کے ساتھ اشتراک میں جن کے اشتراک سے ڈرامہ ترجمہ بھی، کہ جس زبان سے ترجمہ ہو رہا ہے کچھ، اس زبان میں اس حیث میں کوئی تخلیقی شخص ہونا چاہیے. غزل کا ترجمہ ہو رہا ہے تو کسی نے غزل کہی ہو، وہ اس کے ہاتھ سے وہ دیکھ رہا ہے اس ترجمے. اسے انگریزی اتنی ضرور آتی ہے، وہ زبان جس میں ترجمہ ہو رہا ہے اتنی ضرور آتی ہے. تو دوسری بات جو زیادہ اہم ہے کہ جس زبان میں ترجمہ ہو رہا ہے اس زبان میں کا کوئی تخلیقی شخص اس کو دیکھے. جی. جیسے ہم کہتے ہیں روزمرہ ہے، باریکیاں ہیں. اب ساری زندگی انگریزی پڑھائی، لیکن مضمون لکھوا لیں آپ، مقالے لکھے ہیں، سب کچھ خطوط لکھے ہیں، لیکن جو یہ نظم اور یہ تخلیقی ادب کا معاملہ ہے، ایک جگہ جا کے محسوس ہوتا ہے کہ یہ میری زبان نہیں ہے. یہاں مجھے ضرورت پڑے گی کہ اس زبان کو بولنے والا اہل زبان کیسے اس کو دیکھے گا. تو وہ پھر ان دوستوں کی مدد سے وہ جو نوک پلک وہ سنوارتے تھے اس سے بہت فرق پڑ جاتا. تو نتیجہ پھر یہ ہوا کہ پھر سالوں میں پہلے تو میری کچھ اپنی غزلیں مجھے ترجمہ کرنی پڑی. میرا ہمیشہ سے خواب تھا، خواہش تھی کہ پاپا کی غزلیں ان کے تراجم کروں. تو ان کی کچھ 24-25 غزلیں وہ تراجم کی، کچھ رسالوں میں شائع ہوئی، معتبر رسالے. تو مدیران نے ان کو قبول کیا، اچھے تبصرے پھر ملے، پھر ناشرین نے اینتھولوجی کتابیں بھی شائع کی. تو ترجمے کے بارے میں یہ چیز ہم نے جانی، یہ سیکھا کہ یہ ایک اشتراک سے ہو تو زیادہ بہتر ہو. یہ تو ترجمے کے عمل کی بات آپ کریں، مگر کیا اردو میں آپ کو لگتا ہے کہ اردو والے ترجمے کی اہمیت کو اب تک سمجھ پائیں؟ ہمارے یہاں ترجمے کی تو بہت کمی. تو میرا خیال ہے کمی تو ہے، یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اہمیت کو تو سمجھتے ہیں ہم. لیکن اس ترجمے کے لیے جیسے میں نے کہا، اس زمانے میں روسی جو ادب تھا، ناول تھے، وہ ان کے ترجمے زہیر نصاری نے کیے براہ راست. اچھا ایک بات میں اور کہہ دوں کہ جب انگریزی سے اردو میں نے کچھ تراجم کیے، رابرٹ فراسٹ کے، ولیم کوپر، دوسرے شعراء کے، تو وہ اس میں مجھے اتنا زیادہ اشتراک کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ انگریزی اتنی تو مجھے آتی تھی کہ میں سمجھ سکتا تھا. کہیں ضرورت پڑتی تھی کسی لائن کے بارے میں تو دوستوں سے مشورہ بھی کر لیتا. تو اردو میں جب نظمیں میں نے کچھ منظوم تراجم کیے، کچھ نثر میں، تو یہ جو دوسری طرف کی ٹریفک تھی وہ ذرا اس میرے لیے سہولت ہے. یہ بات میں اس وقت کہنا. دوسری بات، جہاں میں نے گوئٹے اور ہارڈی اور غالب اور اقبال کا ذکر کیا، اقبال نے بھی فارسی میں کہا، اردو میں نظم، غزل، لیکچر. تو ایک اور نام مثلا ٹیگور، ربندر ناتھ ٹیگور بہت اہم، کہ کیا نہیں کس سمت میں نہیں لکھا ہوں. تو دیکھیے نا کہ اب یہ تو تخلیقی وفور ہے جو جس طرح بھی لے جائے. سب اور یہ آپ کا سوال کہ اردو میں اس کی اہمیت جو ہے، میرا خیال ہے اس کچھ اور بھی اصل میں شاید جیسے یہاں ضرورت تھی میری، کچھ مدیران کا، کچھ ناشرین کا تقاضا تھا، آپ کو ایک انسینٹیو ملتا ہے. پاکستان میں ترجمے ہوئے ہیں ہندوستان میں، اور ناول شاہد حمید صاحب نے فوت ہو گئے، اللہ انہیں کی رحمت کرے. انہوں نے بڑے ضخیم ناول ترجمہ کیے اور بہت سے تراجم ہوئے ہیں. تو جس کو ضرورت دہلی نے بھی بڑا کام کیا، بہت کیا کام ترجمے کا، مگر جو جتنا ہونا چاہیے وہ بات نہیں. میں جاپان گیا تو دیکھا کہ ان کو انگریزی کے بیساکھی کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے پورے انگریزی ادب کو جاپانی میں ترجمہ کر کے رکھا ہوا. وہ کہتے ہیں ہم سب پڑھا ہوا، ہم کو پتا ہے کیا ہے انگریزی، ہم جاپانی میں ہی بولیں گے اور جاپانی کو ہی کریں. مگر ضرورتاً ہم نے ساری دنیا کے ادب کو، انہوں نے مجھے تحفے میں، ان لوگوں نے بڑی زبردست بات یاد آ گئی کہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے اس زمانے میں سوزوکی تاکیشی صاحب. تو صاحب انہوں نے تحفے میں 2 کتابیں دی، بہت خوبصورت چھپی ہوئی کتاب، اور دیکھا کیا ہے تو کالی شلوار، اس کا جاپانی میں ترجمہ.
جیپنیز میں انہوں نے دی. تو آئی ریئلی لوڈ اٹ کہ بھائی یہ اتنا بڑا کام, یہ چیزیں ہمارے یہاں جی ہمارے انتظار حسین کے ناول افسانے وہ شاعر انگریزی میں ترجمہ ہوئے, فیض, غالب, اقبال, اس طرح سے ساقی فاروقی, ان کے ترجمے ہوئے ہیں, شائع ہوئے ہیں کتابی شکل میں. یہ تو اردو سے انگریزی میں اور بھی کئی شعراء کے ہوئے ہیں ترجمے. تو اس طرح سے, لیکن انگریزی سے یا دوسری زبانوں سے اردو میں ہوئے ہیں بہت, لیکن ظاہر ہے کہ کم ہوئے ہیں اور ضرورت ہے. اتنا بڑا ادب ہے, اتنا وسیع اس کا وہ مطلب اس میں بہت گنجائش ہے. تاثیر نقوی صاحب کنفیس کر رہے ہیں صاحب کہ ہم اس زمانے میں ایسے تجربات میں باسر کے ساتھ ہوتے تھے. دیکھیے صاحب آپ نے جو غزل سنائی تو انہیں تو کچھ وہ باتیں بھی یاد ہوں گی جو مجھے اب یاد نہیں, اسی لیے وہ یاد دلا رہے تھے. بہت بہت شکریہ حضور. اور ساجد بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس غزل سے باسر صاحب میں ناصر کاظمی بول رہے ہیں, اللہ سلامت رکھے. ضرور وہ جو اسلوب ہے, وہ جو انداز ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ آئے گا اور اس سے استفادہ کیا ہے آپ نے. اچھا صاحب, وقت سوالات بھی بہت ہو گئے, اور حضرات ہمارے ساتھ صوفیہ دیپیکا کوثر ہماری ایک بہت اچھی صوفی دوست ہیں, اور وہ بھی شامل ہوئی. آداب, بہت بہت شکریہ. اور ہاں, صفدر امام قادری صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کا ویسٹرن یعنی فیوریٹ پوئٹ کون ہے؟ سب سے پہلے تو شیکسپیئر ہی ہے. اب ایک روایتی سا جواب ہے, لیکن اس کے ہوتے ہوئے اس سے پہلے تو میں کوئی نام نہیں لے سکتا. پھر کیٹس اور ورڈزورتھ, خاص طور پر کیٹس, رابرٹ فراسٹ پسند ہیں. منظر صاحب فرما رہے ہیں اردو میں تخلیقی تراجم کم ہوئے ہیں. زو انصاری کے اچھے تراجم ہیں, سجاد باقر رضوی کے عمدہ تراجم ہیں. باسر بھائی کی بات درست ہے کہ دونوں زبانوں میں عبور ہونا لازمی. جی ہاں, سنبل چشتی صاحبہ ہماری علیگ دوست ہیں, وہ بھی شامل ہو گئی ہیں. اور محمود شہباز خان صاحب بھی دیکھ رہے ہیں. آپ سبوں کا بہت بہت شکریہ, اور بہت شکریہ. دیر لگی آنے میں تم کو, شکر ہے لیکن آئے تو. پروگرام اب اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, گھڑی ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہیں صاحب, اور وقت ہوا چاہتا ہے. آپ اپنی پسند کی کوئی غزل سنانا چاہیں تو سنا دیں کہ آپ کی فیوریٹ غزل کون سی ہے جس پر کالج کی بچیاں بہت خوش ہوا کرتی تھیں. نہیں, وہ تو یاد نہیں ہے, لیکن خیر وہ ایک غزل ہے جو کہ یاد میں نہیں ہے, بعد کی لکھی ہوئی. وہ آج کل دیکھیے, یعنی جب سیر و سفر خوب ہو رہا تھا اور ہم رفت بہت زور تھا, تو اچھا میرے پاؤں پہ ایک تل ہے. بچپن میں کسی نے کہا کہ یہ بہت دنیا میں گھومے پھرے گا, سفر کرے گا, تو وہ سفر آوارگی کرے گا. تو میری والدہ اس سے خوش نہیں ہوئی تھی, ان کی ایک سہیلی نے بتایا تھا, تو میں بڑا خوش تھا. لیکن وہ اتنی تاخیر ہوتی گئی, تو ایک دن میں نے والدہ سے کہا کہ یہ تیل تو بالکل بیکار ہے جی, اس لیے تو کچھ نہیں کر رہا. اسکالرشپ کے لیے میرا انتخاب ہوتا ہے, اور پھر آخری وقت پہ کوئی اور چلا جاتا ہے. سرکار کا ہے اپنا ہی معیار انتخاب والی بات. تو پھر لیکن بہرحال جب انہوں نے پھر دل سے مجھے اجازت دی تو پھر بہت سیر و سفر ہوا. اچھی بات, اور پھر اتنا ہوا کہ یہ غزل جس کا مطلب ظاہر ہے کہ ہم اس طرح موضوع شاعر جانتے ہیں, ہم موضوع آپ بھی جانتے ہیں کہ موضوع سامنے رکھ کے تو ہم اس کو منظور نہیں کرتے, لیکن سارے یہ موضوعات, یہ کیفیات اندر چل رہی ہوتی ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں تو رہتا ہے اتنا پاؤں کے تل کا اثر سوار. رہتا ہے اتنا پاؤں کے تل کا اثر سوار, سر پر ہے گھر پہنچتے ہی اگلا سفر سوار. رہتا ہے اتنا پاؤں کے تل کا اثر سوار, سر پر ہے گھر پہنچتے ہی اگلا سفر سوار. میں چیختا رہا کہ نہیں خط یہ میرے نام,
میں چیختا میں رہا، چیختا رہا کہ نہیں خط یہ میرے نام، لیکن ہوا کے گھوڑے پہ تھا نامہ بر سوار، واہ، لیکن ہوا کے اور گھوڑے پہ تھا۔ ملتا نہیں ہے گشت نوردی میں اب وہ لطف، ملتا نہیں ہے دست دشت نوردی نوردی میں میں اب وہ اب، لطف، رہنے لگا ہے ذہن پہ گھر اس قدر سوار، واہ واہ واہ، اور کس چیز کی نہ جانے ضرورت کہاں پڑے، واہ، کس چیز کی نہ جانے ضرورت ضرورت کہاں پڑے، کہاں پڑے، کر لوں نا اپنے ساتھ سواری میں گھر سوار، واہ واہ، اور راکب کو ایک بار گرا دے جو رخش عمر، رخش عمر، واہ، راکب کو ایک بار گرا دے جو رخش عمر، ممکن نہیں وہ اس پہ ہو بارے دیگر سوار، واہ واہ اور یہ عشق کا نشہ تو اترتا نہیں کبھی، واہ، بات صرف یوں ہی رہے گا یہ اعصاب پر سوار۔ بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس بھائی بہت بہت زبردست، بہت بہت اچھا شکریہ۔ صاحب۔ آخری سوال، آخری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ تازہ دم قلمکاروں کو کیا پیغام دیں گے، وہ عشق کے معاملات کے علاوہ، لکھنے پڑھنے کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے معاملات کا صرف اہل قلم سے تو تعلق نہیں ہوتا، جی ہاں، اور بعض اوقات اہل قلم کا عشق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح، جی۔ خیر، ہمارے مطلب نئے، یہ ہے کہ جی، میں تو یہی عرض کرتا ہوں کہ روایت سے آشنائی جتنی زیادہ ہو سکے آپ کی اتنی بہتر، واہ، یعنی جب ہم کوئی کھیل شروع کرتے ہیں تو کیا صرف کھیلتے رہنے سے ہم اپنا کھیل بہتر کرتے ہیں؟ نہیں، ہم اچھے کھلاڑیوں کو کھیلتے بھی دیکھتے ہیں، بلکہ اس سے جو ہم ٹیکنیکس، سیکھتے ہیں، کہتے ہیں پریکٹس میکس ون پرفیکٹ، کتنی پریکٹس کریں گے آپ، وہی کھیل کھیلتے رہیں گے، وہی تو دیکھنا چاہیے کہ اعلیٰ نمونے کیسے کیسے واہ، تخلیق ہو چکے ہیں، تو روایت سے آشنائی اس سے آپ کی اوریجنلٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یقین کیجیے، بلکہ اس کو جلا ملے گی، اور نئے نئے مضامین سوچیں گے، اور خاص طور پہ یہ ہوگا کہ آپ پہیہ ایجاد کرنے سے بچ جائیں گے۔ واہ۔ اچھا حضرات، دوستوں، اس کے ساتھ ہی ہمارے وقت ابھی دل تو نہیں چاہ رہا، اور جتنے دوست جمع ہیں نکڑ پہ وہ سب کے سب چھوڑنا تو نہیں چاہیں گے، مگر باسر بھائی کو اجازت دی جائے، اور شہناز جمالی، شہناز فاطمہ صاحبہ، ہمارے مشتاق قادری دوست ہیں دہلی یونیورسٹی کے ینگ پروفیسر، تو آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ ہمارے رئیس بھائی کہہ رہے ہیں کہ بہت عمدہ پروگرام پیش کیا، مائی ڈیئر، خوش رہو۔ اچھا، بہت بہت شکریہ حضور۔ اور تبسم اعظمی صاحبہ، بہترین مشورہ آپ نے دیا، یہ اس پر فالو کریں گی ضرور۔ تو بہت جو بھی دوست ہمارے ساتھ آج شامل ہوئے ان کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے کوشش کی تھی ایمانداری سے کہ سبوں کو ریکگنائز کیا جائے، آپ سب میرے لیے بہت قیمتی ہیں، اور باسر بھائی کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، مگر کسی کا نام اگر رہ گیا ہو تو میری عمر کو دیکھتے ہوئے معاف کیجیے گا۔ اور تو آئندہ اگلے ہفتے یہ بتاتے چلیں کہ اگلا پروگرام جو ہے، یہ ویکلی پروگرام ہمارا ہوتا ہے، اور اگلے پروگرام میں ہماری شاہدہ حسن صاحبہ ماشاء اللہ ماشاء انہوں اللہ، نے وقت نکالا ہے، ان سے بات چیت ہوگی۔ تو آپ کے اگلے پروگرام کا انتظار رہے گا، اور میری طرف سے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ، تمام احباب کا بے حد میں ممنون ہوں، آپ نے وقت دیا، اتنی توجہ دی اور ساتھ رہے، بہت آپ کے لیے دعائیں، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ خدا حافظ، پھر ملیں گے خدا حافظ، اگر خدا لایا۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ، سلامت رہیے۔